نیٹ فلکس ہے, پرائم ہے, ڈاکیومنٹریز ہیں, بکس پڑھ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں مطلب فوجی کا بیٹا. اسد صاحب بڑے اکمپلشڈ ہیں فیملی میں بھی, ویسے بھی. ایون میں نے کہیں سنا ہے وہ بتا رہے تھے کہ یور وائف نجمہ بھابی, وہ بھی اسد بھائی کو ہی ہیرو سمجھتی ہیں ان پالیٹکس اینڈ فیملی میں. اسد بھائی ہیرو ہیں یا اعجاز الحق صاحب میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ عدنان سمیع کے والد صاحب جو تھے تو میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا چلو جاتی عمرہ بھی دیکھ لوں. جاتی عمرہ تو نظر آئے گا, پھر اتنا دیکھا کہ جو جگہ وہ تو دیکھو, تو میں جاتی عمرہ گیا. یہ ایک عبادت کی طرح ہوگی, اور میں تو یقین ہے مجھے کہ اگر آپ PMLN میں آئیں گے تو آپ جنت میں جائیں گے. تو میں نے مذاق میں ان کو کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا. تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ جو نون لیگ میں نہیں جاتے ان کو یہ بعد میں حساب دینا پڑتا ہے. یہ دیکھیں اوپر زبیر عمر آ گیا, یہ ہم ذرا چلائیں گے بھی ساتھ دیکھیں. میں نے اسکرین شاٹ لیا. آپ گئے, اپنی دفعہ آپ یہ کر لیں. میں مجھے ایک بات بتائیں, ایسے بادل صاحب کے پاس آپ گئے, وہاں جا کے آپ نے کیا بولا سن لیں. نہیں ویڈیو تو ایک دن آیا جو بھی اس کے بعد, مگر اس سے پہلے جو سارا سیناریو تھا نا, آپ کو ہنٹس جو آ رہی تھی 20-25 دن نہیں تھے, وہ تو سیورل منتھس تھے. تو پھر کیا معاملہ کہاں خراب ہوا, جلدی معاملہ کہاں خراب ہوا کہ آپ کو کہا کہ بس نہیں, وہ اسے بڑا سمپل سا ہوتا تھا نا. اب اگر آپ بیرکس میں چلے جائیں, PTI از ان گورنمنٹ. کیا کہا آپ نے بیرکس میں, جملہ دوبارہ والے یہ کوٹ کریں, سجیسٹ تو کر سکتے ہیں. سنیں, انہوں نے کچھ 2 گھنٹے کے بعد کہا یار آپ مانگنے کیا آئے ہیں. جی یا تو جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار وہ لاہور ہائی کورٹ جو کیس چل رہا ہے اس کو تو بند کروا دیں, یا اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں, یا ہمارا وہ پتہ نہیں پلاٹ پر قبضہ کر لیا. ہم نے بولا کیس چلے, مریم کھولو, مریم آئے, سارا کچھ کرے, اور وہ آپ لے کر کے. میرا تو بالکل دوسرا تھا. میں نے کہا آپ نے مریم کو 2 دفعہ اندر بند کر دیا, آپ چاہتے ہیں مریم صاحبہ کی سیاست لینے گئے نا. شاہد خاقان عباسی اپوز کر رہا تھا, مسلم لیگ میں تو رہا تھا نا بعد میں بھی. کچھ عرصہ پہلے جب آپ PTI میں آنا چاہ رہے تھے جی, تو اپوز کہاں سے ہوئے تھے؟ بڑا سخت انٹرویو کرتے ہیں یار. جہاں آپ کا دل کرے. 45 منٹس ہے پورا آپ کے پاس ٹائم. اچھا سر, تھوڑا ڈفرینٹ انداز میں جائیں گے, مطلب یہ نہیں کہ بتائیں ویسے کہانی اسٹارٹ کریں. مجھے کیا پتا کہاں جہاں سے بھی شروع آپ کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ویسے, جو کیا دیکھ کیا رہے ہیں آج کل؟ اسٹارٹ کریں بس ایسی. آپ کا یہ والا کیمرہ ہے, وہ والا کون سا؟ یہ والا. ہاں نہیں ابھی شروع ہو گیا. آپ مطلب کیا نیٹ فلکس ہے, پرائم ہے, ڈاکیومنٹریز ہیں, بکس پڑھ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کچھ کرتا ہوں, اسپورٹس بھی دیکھتا ہوں, نیٹ فلکس بھی دیکھتا ہوں. میں نے کوئی ٹویٹس پڑھے ہیں ویسے. ہاں بہت زیادہ اسپورٹس دیکھتے ہیں. ہمارے سب لوگ بہت سے پوچھتے ہیں نا ہمیشہ سے کہ آپ لوگ اسد جب ہم بیٹھتے تو کیا ڈسکس کرتے ہیں. تو اسپورٹس, اچھا اسپورٹس میں بھی ہمارا وہ ٹپکل نہیں ہے کہ اوبیسلی وی فالو کرکٹ, وی فالو ہاکی اینڈ اسکواش, بٹ وی آلسو فالو اسپورٹس جو کہ جنرلی پاکستان میں اتنا پاپولر نہیں ہے. ایتھلیٹکس ہے, سوئمنگ ہے فار ایگزامپل, جب بیٹھے ہوں تو مطلب باسکٹ بال ہے. اسد بھائی زبیر بھی کہہ کے بلاتے ہیں گھر میں, یا زبیر بھائی, اور گھر میں نک نیم وغیرہ بچپن سے زبیر ہی ہے. ہاں تو پھر نیٹ فلکس ہے, اوبیسلی اٹس اے گریٹ انٹرٹینمنٹ, اسپیشلی اس کی جو ہسٹوریکل موویز ہیں. ابھی جس طرح ایک آئی ہے ویٹنام پر, آئی مین اٹس ویری ہسٹوریکل ایونٹ, تو اوبیسلی پھر, اور امیریکنز بناتے بھی بہت اچھے ہیں, مطلب کوالٹی اس کی, مطلب اس میں وہ اپنا جو انہوں نے گند کیا ہوتا ہے نا اس کو بھی ایڈمٹ کرتے ہیں. سو ایک اور مووی آئی, مووی کیا وہ سیریز 9/11, ایک کولڈ وار, ابھی ایک آئی تھی سیریس, ہاں اتنی مزیدار, اور بہت سی ٹرو سٹوریز ہیں. جس طرح میں نے ایک دیکھی ابھی, اٹس اباؤٹ این ایجپشن ڈپلومیٹ جو کہ سن ان لا تھا گمال ناصر کا, اور وہ بن گیا اسرائیل کا ایجنٹ. یہ ٹرو سٹوری ہے. ہاں, اور وہ ایجپشنس کو انفارمیشن اندر کی دیتا تھا. گمال ناصر کی ڈیتھ. چلو بھائی شروع کرو یار. بس ہم اسٹارٹ کریں سر. ول ڈسکس ہو محمد زبیر از بیسیکلی. بہت سارے معاملات ہیں
ایک لائٹر موڈ میں جو بات چیت ہوتی ہے گپ شپ لگائیں گے. ٹھیک ہے اور ہسٹری ظاہر بعد میں لکھی جاتی ہے, ہم ذرا لکھنے کی کوشش کریں گے. سو اسٹارٹ وتھ کون ہے محمد زبیر, کہاں پیدا ہوا, اعلیٰ تعلیم کہاں سے لی, اینڈ ایک تو اوبیسلی میرے والد صاحب فوج میں تھے اور اس وقت وہ ایبٹ آباد میں تھے جب میری پیدائش ہوئی ہے, تو ایبٹ آباد میں پیدائش ہوئی. ہماری سب بھائیوں کی پیدائش مختلف شہروں میں, کسی کوئٹہ میں, کسی کی پنڈی میں, اسد کی پنڈی میں ہوئی تھی. تو اور پبلک اسکولس وغیرہ میں جاتے تھے نارمل, جس طرح فوج کا ہوتا ہے سلسلہ. پبلک اسکول فوجیوں کا ہی تقریباً تھا نا, وہ کینٹ میں ہوتا تھا. شہر میں گوروں نے, برٹشرز نے نیٹ ورک آف پبلک اسکول سیٹ اپ کیے تھے ہر شہر میں. تو وہ پبلک اسکول کا وہ کانسیپٹ تھا. کب کی بات ہے, 50s کی, مطلب 50s 60s 70s. جی 71 میں 71 تک پنڈی میں تھے. اس دوران کوئٹہ میں بھی رہے, ڈھاکہ میں بھی رہے, ٹرکی میں بھی رہے, جہاں جہاں ٹرانسفر ہوتی تھی. لیکن جو فوج میں کیریئر اینڈ ہوا میرے والد صاحب کا, وہ 71 وار جب ختم ہوئی ہے, بڑی اسٹوری ہے اس کی. جی اس کے 20 دسمبر 1971 کو بھٹو صاحب نے وہ کیا, ان کو پاور ملی اور اسی دن رات کو 7 جنرلز کو ریٹائر کیا گیا. مرسیڈیز وغیرہ میں اسکول جاتے تھے؟ نہیں, پیدل جاتے تھے. پیدل, فوجی کے بیٹے تھے پیدل. تقریباً ہمارا جو اسکول تھا تقریباً مطلب فوجی کا 3 سے 4, بالکل 100%. آج تو جب میرے والد صاحب, یہ میں آپ کو بتا دوں نا, آپ نے بات ایسی چھیڑی ہے کہ 71 دسمبر 20 کو میرے والد صاحب ریٹائر ہوئے. ٹھیک ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا کراچی سے, کوئی لینا دینا نہیں تھا. آن 28 دسمبر وی لیفٹ فار کراچی. مائیگریشن ہی کہیں گے اس کو آپ. اس کی ایک سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ اب آپ کتنے سال کے تھے؟ میں اس وقت 15 سال کا ہوں. 15 مطلب 14-15 سال کا. جی اگر آج کے فوجی نہیں سب پتہ, آج کی فوجی کے بچے ہوتے تو اپنی ایم پی بلاتے, آؤ نا ذرا. لیکن جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہم 2nd کلاس ٹرین میں گئے تھے, اور میرے والد صاحب جو تھے جنرل عمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ یحییٰ خان تھے. ہم اس لیے گئے تھے کہ ہمارے پاس یہاں گھر نہیں تھا, یہاں کیا کہیں نہیں تھا, ہمارے پاس کار نہیں تھی. تو کراچی کہاں گئے؟ تو جب ہم گئے ہیں اسکول, وہاں ایک میرے والد صاحب کے بیسٹ فرینڈ جو تھے وہ وہاں بزنس مین تھے, ان کے گھر جا کے رہے ہیں. اور ہم ہمیشہ جو ٹریول کرتے تھے 3rd کلاس ٹرین میں کراچی پنڈی. مطلب یہ تو آپ اینڈ پہ, اور اس دن کے بعد سے ہم نے اپنے والد صاحب سے پیسے نہیں مانگے, 5 روپے بھی. آرمی بریڈ کیا ہوتا ہے مطلب؟ اس وقت کا جنرل جو ہوتا تھا نا, اس وقت کا ہونا تو اب بھی ایسی چاہیے. جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں نا, چاہے وہ سولین ہوں چاہے وہ فوجی ہوں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, ان کے پاس پاور ہوتی ہے. دس از اے فینومینا ورلڈ وائڈ, یہ کوئی پاکستان میں نہیں, بیکاز ان کے پاس پاور ہوتی ہے. آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ از دا موسٹ پاورفل پرسن, اس کی تنخواہ دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو امیریکن بزنس مین یا کارپوریٹ ایگزیکٹوز, کچھ بھی نہیں ہے. مطلب وہ کماتے ملین ڈالرز, ان کی کچھ میرا خیال ہے $20,000 ہوتی ہوئی کہ زیادہ سے زیادہ. سو ان کے پاس پاور ہوتی ہے بیوروکریٹس کے پاس, چاہے وہ ملٹری. تو اس وقت کے, اچھا بائی دا وے, صرف میرے والد صاحب یا ہم ایسے نہیں تھے کہ اتنی سمپل لائف تھی. پیدل, جو آپ کہہ رہے ہیں پیدل, یہ جو آپ کراچی گئے نا ویگنز جو چلتی ہیں, اس پر ہم سفر کرتے تھے. اس پر سفر کر کے میں نے IBA میں, اس کے بعد کالج پاس آؤٹ ہوا, پھر یونیورسٹی گئے, پھر اس کے بعد IBA گئے. میرا بھائی ہے منیر کمال, جو IBA گیا پہلے, پھر سٹی بینک میں اس کو نوکری ملی. اسد کو ایکسون میں نوکری ملی IBA سے. میں IBA کیا, MBA کیا وہاں سے, اور IBM میں نوکری ملی. سو وی آر سیلف میڈ, ایبسلیوٹلی 100%. وہ لوگ حیران ہوتے ہیں, اور یہ میں اس لیے امپورٹنٹ ہے نہیں تو کہاں سے پیسہ آئے گا. وقت کے پاورفل جنرل تھے آپ کے والد صاحب. مجھے یہ تنخواہ کے علاوہ اگر کوئی ذریعہ نہیں ہے, ایک تنخواہ کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ پیسے بانٹے حکومتیں بنائی تھی, تب میں سن سکتا. میں یہ میرے سے سوال پہلے بھی ایک دفعہ کسی نے, میں نے کہا اگر پیسے ان کے پاس ہوتے, جنرلی تو ایسے ہی ہے نا کہ پیسے سب سے پہلے تو آپ اپنی فیملی کا کیئر کریں گے نا. یہ بتائیں, جو ایک بڑا میرا کریز تھا نا, ایک دفعہ ہمارے دوستوں کی لڑائی ہوئی, تو ایک آدھا ان میں سے بٹراسی کیڈٹ کالج میں پڑھتا, فوجیوں کا کالج ہے, فادر بھی اس کے ظاہر بیک گراؤنڈ تھا, انہوں نے MP بلائے. اب تب مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ MP کیا ہوتا ہے. وہ ملٹری پولیس بلا لی, بڑے وائٹ ٹرک سے اترے, یہاں سرخ پٹیاں بندھی ہوئی تھی. تو آپ کی لڑائی وغیرہ کوئی اسکول کالج میں یا
میری نیچر پہ لگتا ہے کہ میں لڑنے والا تھا. نہیں کبھی بھی نہیں. MP وغیرہ سے کبھی کبھی بھی نہیں. اٹ واز اے ڈفرینٹ کلچر, ایک رسپیکٹ تھی. اور صرف میں نے یہ کہا کہ صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں, سارے پیدل ہوتے تھے. ہمارے جو دوست تھے نا, ہر ایک کا, کسی کا باپ جنرل تھا, کسی کا سیکٹری تھا, گریڈ 22, اسی قسم کے لوگوں سے آپ کی کینٹ میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. لیڈ دوست تب بھی ہوگا. لیکن وہ سارے پیدل ہوتے تھے. مطلب کہتے ہیں آپ کے کریئر میں کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. اسد صاحب بڑے اکمپلشڈ ہیں, فیملی میں بھی ویسے بھی. ایون میں نے کہیں سنا ہے, وہ بتا رہے تھے کہ یور وائف نجمہ بھابی, وہ بھی اسد بھائی کو ہی ہیرو سمجھتی ہیں ان پالیٹکس اینڈ فیملی میں. اسد بھائی ہیرو ہیں یا اب میں اس پر نہیں بحث. اسد بھائی نے خود کہا ہے, مطلب میرے پاس ریکارڈنگ ہے, انہوں نے کہا کہ نجمہ بھابی ایون تھنگس بیکاز شی از این ایکسٹرا, جس کو کہتے ہیں نا, شی از, وہ اتنی اچھی ان کی طبیعت ہے کہ آپ یہ خود اندازہ لگا لیں کہ میں PMLN میں ہوں, دھرنا ہو رہا ہے اور وہ PTI میں ہے, اور میری بیگم کہہ رہی ہیں کہ اسد بہت اچھا شخص ہے. تو یہ نیچر کی وجہ ہے, یہ اس وجہ سے نہیں. اور کسی بھابھی سے پوچھیں, بھابھی نے کہا دھرنے میں آنے کا, کہیں کہ لے کے چلو مجھے. نہیں کبھی. وہ ایک چیز پاکستانی کو سمجھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں پالیٹکس جو ہے, ہمارا جو آئین ہے, جو قائد اعظم کی تھنکنگ تھی, اس میں ملٹی پارٹی سسٹم ہے. اور جیسے دنیا کی ہر ڈیموکریسی میں ہوتا ہے, اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کا, میرا اوپینین ہر چیز میں اپنا ہو سکتا ہے, آپ کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. میرے لیے بھی پاکستان سب سے مقدم ہے, آپ کے لیے بھی ہے, لیکن آپ کا راستہ, اکنامک راستہ مختلف ہو سکتا ہے, میرا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. سو دیٹ یو ہیو ٹو, اف یو ہیو چوزن اے سرٹن پوزیشن آن اکانومی, آن اینی تھنگ, تو یو ہیو ٹو گیو دیٹ رائٹ ٹو دا ادر پرسن آلسو. اس کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. آپ نے بھی راستہ چن لیا تھا اپنا, نہ سیاست تھی. ہم یہی بتانا کہ فوجی کا بیٹا کیا کرے, یا سیاست یا سوسائٹی, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا پولیٹکس سے. ہمارے کیا تعلق سوسائٹی سے بھی نہیں تھا. نہیں, سوسائٹی سے تو تھا. سوسائٹی مطلب پراپرٹی, یہ DHAs نہیں, کوئی DHA میں کچھ. بھائی میں آپ کو بتا دوں نا کہ ہمارے پاس, میرے والد صاحب جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ اسد کے ساتھ رہتے تھے, مدر میرے ساتھ رہتی تھی. کیوں؟ تو مرضی وہ تو نہیں, مرضی سے قریب تھا, آتے جاتے تھے مرضی سے, جو بھی ہے. بٹ وہ اپنے گھر, ان کے گھر تو کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے اگر آپ اسد سے بھی پوچھیں کہ کبھی 500 روپے, مطلب میں یہ اتنی بڑی اسٹیٹ کہ ہمیں جائیداد میں ملا ہو. سو وراثت نہیں تھی جنرل کچھ, ناٹ اے پینی. اٹ از ہارڈ ٹو بلیو فار پیپل ٹوڈے, بٹ ناٹ اے پینی. جنرل عمر صاحب کے بیٹے, جب میں نے نوکری شروع کی تھی اور میں الگ رہنا شروع کیا تھا MBA کرنے کے بعد, تو فلیٹس میں ہر چیز, مطلب میرے پاس TV نہیں تھا. میں IBM میں نوکری کر رہا تھا. IBM واز ایٹ دیٹ ٹائم دا نمبر 1 کارپوریٹ ان دا ورلڈ. اوکے, میرے پاس AC نہیں تھا, TV نہیں تھا, بیکاز آبویسلی آپ الگ رہ رہے ہیں. نوکری IBM میں جنرل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے یا بس مل گئی تھی؟ وہ 1971 میں ریٹائر ہوئے تھے, یہ 1981 تھا. آپ اعجاز الحق صاحب کے پروٹوکول دیکھیں نا جا کے, آج کل آپ کو سمجھ جائے گی. اچھا, اعجاز الحق صاحب میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اسد نے اینگرو میں کام کیا, CEO بنا, ٹھیک ہے نا, ون آف دا ہائیسٹ پیڈ ایگزیکٹوز ان پاکستان. میں IBM میں نوکری کر رہا تھا, مڈل ایسٹ میں, پیرس میں, روم میں, ملان. والد جو ہے بھائی IBM میں کیوں کریں گے, گورے کیوں دیں گے, والد صاحب کی بات کس سلسلے میں. الیکشن والی بات, 71 والی بات بھی بیچ میں فیلڈنگ ہو جاتی ہے کہ آپ نے بڑی حکومتیں بنائی تھی, مجیب وہاں, بھٹو یہاں, اور پتہ نہیں کیا کیا. نہیں, ایک سیکنڈ, ایک تو دیکھیں, اس کا میرے فادر اوبیسلی بڑے امپورٹنٹ پوزیشن میں تھے, لیکن ان کا جو نمبر 1 آبجیکٹیو تھا, جو ان کا جو رسپانسبلٹی تھی, 1970 کا الیکشن کنڈکٹ کرنا. آپ نے جی اسی حیثیت میں انہوں نے, آپ نے سنا ہوگا ایک عدنان سمیع کے والد صاحب جو تھے, انہوں نے کتاب لکھی, ہاں بھارتی ہیں, بٹ میں ان کے والد صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہ ADC تھے, ADC to 3 presidents, سم تھنگ لائک دیٹ ان کی بک کا نام ہے. اس میں انہوں نے ذکر کیا, جو حامد میر وغیرہ نے کافی کور بھی کیا تھا, کہ جب الیکشن
کے دن دسمبر 7 1970 کو رزلٹ شام کو آئے رات کو, تو وہاں عوامی لیگ سویپ کر رہی تھی, یہاں پیپلز پارٹی سویپ کر رہی تھی. تو یحییٰ خان پکڈ اپ دا فون کہ گیٹ می جنرل عمر, میرے والد صاحب کو, اور اس نے کہا یہ کیا رزلٹس ہیں بھائی, جو عوام نے ووٹ ڈالا وہی نکلے گا نا 1970 میں. تو اس وقت پروونشل اسمبلی کا الیکشن 2-3 دن کے بعد ہوتا تھا, تو انہوں نے بڑے ناراض ہوئے. تو انہوں نے کہا اچھا اب یہ تو جو بھی ہو گیا, بٹ میک شیور پروونشل اسمبلی کا الیکشن کا رزلٹ ڈفرینٹ آئے. کس کے فیور میں جائے بھائی؟ مسلم لیگ, جماعت اسلامی, جن کا وہ کہتے تھے نا کہ سپورٹ کر رہے ہیں, بھائی سپورٹ کرنے کا نہ بھٹو کے نہ مجیب کے کسی اور کے, یہ تو سب حقیقت ہے نا کہ بھائی اس وقت کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ اس لیے, اس کی ریزن تھی بڑی سمپل. دیکھیں نا, لوگ بہت سے ریزنس تلاش کرتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان کیوں ٹوٹا تھا. دسمبر 7 1970 کو جس دن الیکشن رزلٹ آ گئے تھے, ایک ووٹ بھی عوامی لیگ کا ویسٹ پاکستان سے نہیں نکلا, اور ایک ووٹ بھی پیپلز پارٹی کا ایسٹ پاکستان. ڈویژن سیپریشن واز ڈن. عوام نے ووٹ کے تھرو یہ پیغام دے دیا, تو ہماری نالائکی ہے سمجھنے میں. اس کے بعد آرمی آپریشن ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, سول وار ہو رہی ہے, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از آپ کے سامنے ہو رہا تھا, رائٹ جی. اب دیکھ لینا کہ پیپلز پارٹی کا ایک بھی کینڈیڈیٹ وہاں سے نہیں کھڑا ہوا تھا ایسٹ پاکستان سے, اور عوامی لیگ کا ایک, آپ نے تو خود ایکسیپٹ کر لیا تھا. اس سب کے باوجود آپ نے, تو آپ یہ چاہتے تھے جو ایسے جو سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان نہ ٹوٹے, کہ ایسی پولیٹیکل پارٹیز جن کے دونوں صوبوں میں ایک پریزنس ہو, اور اگر میننگ فل ان کو ووٹس ملیں گے یا سیٹیں ملیں گے, تو اس سے عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی کا اس حساب سے جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بٹوارا ہونا تھا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان, وہ نہ ہو سکے. دیٹ واز دا انٹینٹ. بٹ اس کو انٹینٹ ایک چیز ہے, اور فارم 47 کے تھرو اس کو امپلیمنٹ کرنا ایک بالکل مختلف چیز ہے. 47 پہ آپ آخر آ گئے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں, اس وقت یہ سب آپ کے سامنے تھا, اور یہ پولیٹکس اسٹارٹ کرنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز تھی کہ بھائی میرے سامنے یہ ہوا اور میں یہ اسی ادارے سے اسٹارٹ کروں, مگر آپ نے اسٹارٹ نہیں کی. پھر ایسا کیا ہوا, مطلب نہیں اسٹارٹ کر ہی نہیں سکتے تھے, پیسے کہاں تھے, نوکری کرنی تھی یا کیا کرنا تھا, پڑھنا تھا یا کیا کرنا تھا. بھائی ایک سیکنڈ, بڑا مختلف ہے. اسد سی او بن چکا تھا کافی سالوں کے بعد ہی انٹرڈ پالیٹکس, جب فائنینشیل اس کے اوپر پریشر نہیں تھا, ہی کوڈ مینیج. میں آئی بی ایم چھوڑ کے جب آ چکا تھا تو پھر سیاست, بھائی ادروائز تو کیسے سیاست کر, گھر میں آپ کو کھانے اے سی ہے نہیں اور آپ سیاست کرنے جا رہے ہیں نا. جنت میں جانا تھا, سیاست نہیں کر ہی نہیں سکتے تھے. جنت میں تو جانا تھا نا, جو بھی ہے کوئی چانس نہیں تھا. ہمارا بڑا سمپل سا تھا. بعد میں کیوں آگے, بعد میں اس لیے اگر سمجھا جائے کہ یہ گند ہے پالیٹکس پاکستان کی, تو پھر دھکا دیا کسی نے یا بائی چانس اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, وہ وسیم صاحب میرے ایک جاننے والے بتاتے ہیں کہ عمران خان اسد عمر کو لانچ کیا, نون لیگ کے پاس تھا کچھ نہیں, کیا کریں, انہوں نے بولا زبیر کو لانچ کرو مقابلے میں, سب ان کو پرانے تھے. اچھا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ واپس مڑ کے جا کے دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ نہ ہوتا تو میرا کچھ اور ہوتا. بٹ اسد پی ٹی آئی میں جو گیا تھا وہ کنوکشن سے گیا تھا. جو عمران خان کی پالیسیز تھیں, عمران خان کی نیچر تھی, جس میں تمام چیزیں اکنامک پالیسیز جو تھیں پی ٹی آئی کی, جو سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے جو بھی کنسرنس تھے مسلم لیگ کے, وہ ان کے نہیں تھے. نواز شریف کو 2 دفعہ نکالا جا چکا تھا, ایک 93 میں ایک 99 میں مارشل لا لگ چکا تھا. سو اس کا جو سولین بالادستی کا تھنکنگ تھی وہ بالکل عمران خان سے مختلف تھی. اسد کی تھنکنگ اس سے الائن کرتی تھی. میری تھنکنگ, میری 1988 میں جب جنیجو کو فارغ کیا ضیاء الحق نے, پارلیمنٹ توڑی اور جنیجو کو فارغ کیا, دیٹ ڈے واز I completely turned against the presence of the military in politics. That day, that moment. Although I was not supportive of ضیاء الحق, but وہ میں نے کہا یار what nonsense is this? یار آپ نے جو مرضی, آپ کا اختیار ہے. آپ نے پیپلز پارٹی کو کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی, بھٹو صاحب کو ٹانگ دیا. آپ نے خود پارٹی لانچ کی ایک 1985 پارٹی لیس الیکشن کرا کے, جنیجو کو آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا. اس میں یہ سارے جتنے جاوید ہاشمی, آپ سیاست میں نہیں تھے. نہیں, وہ آئی پی ایم میں کام کر رہے تھے. بٹ ہمارا جو سیاست میں انٹرسٹ تھا نا, دیکھیں میرا یا اسد کا سیاست میں انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا تھا 71 کے جو حالات ہوئے تھے نا, جس سے 15 سال کے تھے. والد صاحب نہیں, بٹ میرے والد صاحب کو نکالا, وہ 5 سال یا جیل نکالا یا خود ریٹائر ہوئے یا نہیں نکالا تھا. بھٹو صاحب نے اس دن اناؤنس کیا تھا اپنی جو فرسٹ 7 جنرل ان میں وہ, تو
پینشن بند. اب آپ کو آپ کے والد صاحب غدار بھی لیبل کیا جاتا ہے رائٹ؟ نہیں وہ تو خیر الگ موضوع ہے. کیا تو جاتا ہے نا. نہیں بٹ پینشن نہیں, یا جیل میں یا ہاؤس اریسٹ. اب ہم آٹومیٹکلی سک ہو گئے کس میں, پالیٹکس میں, بیکاز ناؤ وی ور فالوئنگ. ہمارے لیے پیپلز پارٹی پالیٹکس اگینسٹ پیپلز پارٹی, تو ہمیں ایک طرح سے ایک ہم جو فالو کرتے تھے, ہمارے دوست آتے تھے, بزرگ آتے تھے, وہ ان کو پتہ تھا سینسٹیوٹی, وہ پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں کرتے تھے, وہ ہمارے دماغ میں پیدا ہو گئی ذہن سازی. سو وی گاٹ. فوجی دوست تھے؟ نہیں فوجی دوست تو بہت کم تھے. فوجی دوست تو آتے ہی نہیں تھے بالکل بھی. وہ اس وقت تو ظاہر ہے ماحول کے حساب سے ہوتا ہے نا. یہ کوئی بات تو نہیں تھی کہ آپ کو جو لانچ کیا گیا پالیٹکس میں عمران خان کے اسد عمر کے مقابلے میں, اس کا جواب دینے کے لیے نواز شریف صاحب نے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک جیسے جس طرح سے ہوا تھا, میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح سے تھا. کیا سین کیا؟ مجھے صرف یہ تھا کہ 2012 اینڈ ہوگا. نہیں اینڈ نہیں تھا. 2012 کے مڈ میں یا مئی جون وغیرہ میں ایکچولی میں اصل میں جب آئی بی ایم چھوڑ چکا تھا اس وقت, اور میرا ایک دوست ہے, وہ اس کا ریڈیو اسٹیشن تھا, اور میں اس کے ساتھ بزنس پارٹنر بھی ہو گیا تھا, شیئر ہولڈنگ بھی تھی. تو بیکاز میرا ریڈیو اسٹیشن تھا تو میڈیا والوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھیں, اور مجھے بہت سے میڈیا ہاؤسز, جس طرح میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بزنس پلس تھا, جس طرح انڈس ٹی وی تھا, جو یا ریڈیو اسٹیشن سے بہت سے جو کہ اچھا نہیں کر رہے تھے, تو بیکاز میرا ایک بیک گراؤنڈ تھا فائنینس کا اور اکانومی اور بزنس کا, تو مجھے وہ ایز کنسلٹنٹ ڈسکس بھی کرتے تھے کہ جی یار اس کو کیا کریں, اس کو کیا کریں. تو میں میڈیا میں مجھے جان پہچان ہونی شروع ہو گئی تھی, اور پھر FM 107 وغیرہ میں جو یہ ریڈیو اسٹیشن تھا, جی اس میں وسیم بادامی فار ایگزامپل, یہ اس وقت رپورٹر ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. سو ہر وقت ہم ہر وقت پالیٹکس ڈسکس کرتے تھے. اور تو اس اینگل سے میں جب لاہور میں ایک کسی ریسیپشن پر یا کہیں شہباز شریف چیف منسٹر تھے, تو وہ کسی نے انٹروڈیوس کرایا کہ یہ میڈیا سے ان کا تعلق ہے. اچھا. میرا تو وہ جس طرح سے شہباز شریف کی نیچر ہے کہ انہوں نے اسی وقت کہا کہ آپ ہماری میڈیا پالیسی کیسی آپ کو لگتی ہے, بیکاز اس کے کوئی 7-8 مہینے 9 مہینے کے بعد الیکشنز تھے 2013 کے, اینڈ دے ور ورڈ اباؤٹ اٹ کہ جی. اور ایک تو پیپلز پارٹی یوز ٹو بی دا نارمل پولیٹیکل اوپوننٹ, بٹ خیر عمران واز دیئر, اینڈ عمران خان تو, اور وہ سیوی بھی تھا اور وہ اسمارٹ بھی تھا, وہ میڈیا کو صحیح طریقے سے یوز بھی کر رہا تھا. تو ادھر جب انہوں نے میں نے کہا جی میں آپ PMLN کا سپورٹر ہوں, میں ہر ایشو پر PMLN کے, چاہے اکانومی ہے, چاہے فورن پالیسی ہے, چاہے سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے, I am 100% supportive of PMLN. یہ آپ نے 2012 کے جون میں کہا. 2012. آپ 2012 میں PTI میں جانا تو نہیں چاہتے تھے؟ نہیں, بیکاز یہ ساری چیزوں میں مختلف تھی نا PTI. میں آپ کو ایک ایگزامپل جب اسد صاحب نے جوائن کیا, you don't want to be in PTI that time. Never. کوئی بات چیت بھی نہیں بالکل بھی. دیکھیں ایک میں فورن پالیسی کو لے لیں, میں سمجھتا ہوں, میں اسٹیٹس کو کا آدمی نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑا قدم نہیں اٹھاتے ہیں, جو قومیں بڑا قدم نہیں اٹھاتی ہیں, ہسٹری میں پھنس کے رہتی ہیں, وہ آگے نہیں جاتی ہیں. آپ حالات چینج ہوتے ہیں, آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. ہیئر واز نواز شریف, جس نے 99 میں باوجود اس کے کہ 8 مہینے پہلے نیوکلیر پاور بنے دونوں, واجپئی کو انوائٹ کیا. وہ بہت بڑا قدم تھا. اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سخت اپوز کر رہی تھی نواز شریف کو, اور انہوں نے بدلہ بھی لیا کارگل کر کے, جنرل مشرف نے جو بھی کیا. تو میرے حساب سے میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ملک جو بنتا ہے وہ عوام کے لیے بنتا ہے, اور عوام کی بہتری آتی ہے ان کی اکنامک حالت کو ٹھیک کر کے. ہم جو ایلیٹ ہے نا, فیصلہ سازی جو کرنے والے ہیں, آپ ایلیٹ, نہیں چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہیں, چاہے وہ جرنلز ہیں, چاہے وہ بزنس مین ہیں, چاہے وہ جو بھی کرتے دھرتے, یا پھر وہ جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں, مطلب جو بھی ہے, تو وہ ان کے لیے وہ چیزیں سمجھنا کہ جی, کیونکہ ان کو کوئی سیکریفائس نہیں کرنی پڑتی ہے. سیکریفائس اگر 2.75 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے, یا اگر بچوں کی تعلیم اتنی خراب ہے کہ ون آف دا ورسٹ ان دا ورلڈ رینکنگ اگر ہماری آئے, یا صحت کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ ملک ترقی اس وقت کرتا ہے جب ریجنل پیس ہوتی ہے, ریجنل پیس فالوڈ بائی ریجنل ٹریڈ, اور میں آج بھی اس پر قائم ہوں. تو وہ مسلم لیگ چینج ہوگی, میں نہیں چینج ہوا.
सिविलियन बालादस्ती के हवाले से मेरा वही नज़रिया है, मेरी लड़ाई वहाँ इसमें बहुत सारी फिर डिस्कशन आगे जाकर हम कर लेंगे। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको 2012 में जब मई वाला सारा मामला हुआ, शहबाज शरीफ ने इसका मामला हुआ ये मई में जब आप हाँ, उन्होंने कहा आप हमें कोई वो बना के दें कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। सो मैंने बड़ी मेहनत की और मैंने एक स्ट्रैटेजी पेपर बनाया, PMLN का मीडिया स्ट्रैटेजी पेपर, और मैं उन्होंने जो नंबर दिया था, कॉन्टेक्ट नंबर, मैंने बता दिया कि मैं तैयार हूँ जब भी बुलाना होगा। तो मुझे बताया गया कि फ़लाने दिन आप आ जाएं और आप की सुबह 7:30 बजे मीटिंग है शहबाज शरीफ से, अच्छा, ओवर ब्रेकफास्ट। तो वहाँ मैंने उनको प्रेजेंटेशन दी, ही लाइक्ड इट एंड ही आस्क्ड मी इफ़ आई कैन कम बैक एट 1:30। अच्छा, क्योंकि नवाज शरीफ आएंगे, एंड ही सेड कि मैं चाहता हूँ कि आप उनके सामने भी ये प्रेजेंटेशन करें। तो मैं फिर आया 1:30 बजे, एंड फर्स्ट टाइम वहाँ चौधरी निसार भी उनके साथ आए, फर्स्ट टाइम नवाज शरीफ से भी मुलाकात हो रही थी। तो उनको मैंने प्रेजेंटेशन की, तो नवाज शरीफ ने कहा ये बहुत अच्छी है और आप कब तक हैं यहाँ? मैंने कहा जी मैं शाम को जा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी एक दिन रुक सकते हैं, हमारी कल जो कोर कमेटी है उसकी मीटिंग है जाती उम्रा में, तो अगर आप वहाँ आके यही प्रेजेंटेशन करें। अच्छा, तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो जाती उम्रा भी देख लूँ। इसी बहाने जाती उम्रा तो नजर आएगा। फिर इतना देखा कि जो जगह वो तो देखो तो देखो। तो मैं जाती उम्रा गया दूसरे दिन, और जाती उम्रा में सारों से फर्स्ट टाइम एहसन इकबाल, इसहाक डार, मरहूम सरताज अजीज, एहसन इकबाल मिले थे, ख्वाजा। तब आपके जहन में से था कि ये लड़का एहसन मुझे जाके शोकस नोटिस देगा, भाई क्या कर रहे हैं? अच्छा, मतलब तभी शहबाज साहब ने आपको कहा, छोटे मियाँ साहब ने, कि जन्नत मिलेगी? हाँ, उसी में कहा था ये नहीं, वैसे प्रेजेंटेशन में कहा था? नहीं, प्रेजेंटेशन हो गई थी कोर कमेटी में। हाँ, कोर कमेटी में सबके सामने? नहीं, जब हो गई प्रेजेंटेशन तो सबने कहा कि ये होती है यार, ये होती है स्ट्रेटजी, और ये इस तरह से करना चाहिए, अप्रूव हो गई जी। ठीक। अब बाकी उनकी मीटिंग चल रही थी, तो मैंने शहबाज साहब से कहा कि मैं कोने से आओ ना जरा, मैंने जन्नत देखा। तो मैं वहाँ से जब उनसे इजाज़त मांग रहा था, तो उन्होंने कहा कब से शुरू करेंगे? मैंने कहा मेरा क्या ताल्लुक है? अच्छा, ये कोई प्रोफेशनल काम तो नहीं है, ये टेक्निकल काम तो नहीं है कि IT का एक्सपर्ट है उसको आपने लगा दिया। ये तो मीडिया पॉलिसी है, वो करेगा जो जयाला हो पार्टी का, जिसकी लॉयल्टी हो पार्टी के साथ। तो थी ना PMLN? तो नहीं, बट आई हैड नेवर थॉट। अच्छा, उस मोमेंट तक मैंने नहीं सोचा था, सोचा ही नहीं था। फिर मतलब आप जन्नत के लिए उन्होंने, और असद ज्वाइन कर चुका था PTI। हाँ, राइट। तो उनको मालूम था कि असद उमर आपके भाई हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह। ओह, ठीक। घेरा है फिर आपको, यानी कि तो वैसे लगता है कि घेर के लाए आपको? अच्छा, उसमें घेर के लाए हो सकता है घेर के लाए हो, मुझे नहीं पता, बट देयर वाज, उसके बाद मैं 10-12 साल रहा हूँ, मैंने कोई ऐसी चीज़ ना महसूस की कि घेर के लाए। तो उस वक्त उन्होंने फिर कहा कि आप ज्वाइन कर लें, ठीक है, PMLN। तो मैंने उनको कहा कि ऑब्वियसली आई वाज टेकन अबैक कि ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब कोई आसान काम नहीं है, और फिर ये अगली यहाँ सेटअप करना, चलाने का मतलब ये है कि आई हैव टू लिव इन लाहौर जी। तो अपने लाहौर में तो मेरा कोई है ही नहीं यहाँ, और बावजूद इसके कि आप जो मर्जी समझें, मतलब इतना पैसा तो नहीं है कि मैं एक लाहौर में घर ले लूँ या जो भी है। एनीवेज, तब के दोस्त भी नहीं था जो प्लाट लेने के थे लाहौर? कोई नहीं था, मैं जहाँ रहता था। अच्छा, इसमें प्लाट जी। यही जब उन्हें बात क्या हुई शहबाज साहब ने, फिर आपने बोला कि मैं नहीं ज्वाइन कर सकता या जो? नहीं, उन्होंने कहा देखें आपको माशाल्लाह, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप इतनी आपको कामयाबी हासिल हुई है, इतनी आप सीनियर पोजीशन तक गए, इतनी अच्छी कंपनी में, तो आपको मुल्क को अब रिटर्न करने का वक्त है। तालीम आपको इतनी अच्छी मिली है, सबको नहीं मिलती है सारी चीज़ें। तो आप, मैंने कहा जी ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसको तो मुझे सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर उसमें कहा कि ये एक इबादत की तरह होगी, और मैं तो यकीन है मुझे कि अगर आप PMLN में आएंगे तो आप जन्नत में जाएंगे। तो मैंने मजाक में उनको कहा कि मुझे नहीं पता था। तो उनका क्या होता है कि जो नून लीग में नहीं जाते उनको ये बाद में हिसाब देना पड़ता है। हाँ, मतलब मैंने ये सिर्फ ये कहा, अच्छा मुझे तो नहीं पता कि नून लीग ज्वाइन करने से ही आप जन्नत में, हम पता नहीं इतनी इबादत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, पता नहीं क्या करते, छोड़े ताकत नून लीग चलते हैं, रोजे नमाज। तो मैंने विद इन 10 मिनट्स ऑफ दैट मैंने ओके कर दिया था उसी वक्त।
نہیں اسی وقت نہیں میں نکلا. ذہن بنا کے گیا نا پھر آپ کا کام تھا کہ دمبی پارٹی میں اسد ادھر آ گیا میں ادھر آ گیا اللہ ڈالیں گے. میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا میں اسٹیٹس کو کا آدمی نہیں ہوں. میں نے کہا یار کریں پھر. اسٹیٹس انجوائے تو کیا آپ نے, گورنر کا اسٹیٹس انجوائے کیا. نہیں اللہ کا شکر ہے منسٹر بنا. ود ان 9 months آف دیٹ آئی واز سٹنگ ان دا کیبنٹ. کیا پالیٹکس جوائن کرنے کے جنت کے اوپر والے فلور پہ جانا چاہتے نہیں, بٹ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئی ہیو ٹو ریکگنائز کہ جو لیڈرشپ تھی نواز شریف صاحب, مریم نواز خاص طور پر, بیکاز آئی واز ورکنگ ویری کلوزلی. سو فوراً سے کلوز ہو گئے تھے اتنے پرانے چودھری نثار. اس لیے اس کی 2 وجوہات تھی. ایک تو یہ تھا کہ میڈیا سیل وہاں اسٹارٹ کیا. جس ہفتے میں نے وہاں جانا شروع کیا ہیڈ کوارٹر میں, اسی ہفتے مریم نواز نے اپنے آفس وہاں سیٹ اپ کر کے ایکچولی سمجھ لیں پالیٹکس اسٹارٹ کی تھی. سو وہاں باقی لوگوں کے مقابلے میں مریم نواز واز کلوزر ٹو می. ہم بات جو بھی کرتے تھے میڈیا کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے, فارن پالیسی کے حوالے سے, تو وہ مجھے ایک ضرور ایڈوانٹیج. پھر ہوا یہ کہ جب مینیفیسٹو کمیٹی بنی اس میں بھی میں تھا. پھر جب 3 مہینے پہلے الیکشن سیل بنا تو اس میں صرف 6-7 لوگ تھے. باقی سب تو آپ نے چودھری نثار کیا, آپ نے 2-3 دفعہ بات کی, ادھر سب اپنا الیکشن لڑ رہے تھے نا. عابد شیر علی ہوں یا جتنے بھی سینئر, احسن اقبال ہوں, خواجہ آصف ہوں, وہاں جو تھے نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, سلیمان شہباز, اسحاق ڈار, پرویز رشید, انوشا رحمان اور میں, بس. سو آپ کو مجھے وہ ایکسپیرینس فرسٹ ٹائم مل رہا تھا جو آئی واز ریئلی انجوائنگ. سو اب ظاہر ہے ہمارا کافی ٹائم سے پلان ہو رہا تھا انٹرویو کا, ہو نہیں سکا. تو صبح میں اٹھا تو لائک آج زبیر صاحب آئیں گے نا. پہلے تو میں تھا کہ آئیں گے نہیں آئیں گے, پھر آئے. میں نے گوگل کیا آپ کو اینڈ گیس واٹ, یہ دیکھیں اوپر زبیر عمر آ گیا. یہ ہم ذرا چلائیں گے بھی ساتھ دیکھیں. میں نے اسکرین شاٹ لیا, پولیٹیکل پارٹی دیکھیں. یہ مجھے کسی نے بتایا تھا. سو زبیر عمر, پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف. آر یو ان پاکستان تحریک انصاف؟ I am not in Pakistan Tehreek Insaf, but I have full sympathies with Pakistan Tehreek Insaf. یا تو ہیں more than مجھے وہ میں ایک پروگرام میں گیا. بتائیں یہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے. یہ کیا ویسے اس کا کوئی سائنس ہوتا ہے, لک ہوتی ہے, پتہ نہیں, میں نے پتہ نہیں, ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے لک چل رہی ہے. 2 گٹوری لگ چل رہی ہے. تو میں ایک پروگرام میں دکھا دیں ذرا, میں فرسٹ ٹائم دیکھا میں یہ اس طرح کا کہ نا ناخن بھی دو, یہ اسکرین لے لو, یہ ہم تھمبنیل پہ لگائیں گے ود 2 thumbs up. تو میں وہاں ایک پروگرام میں ابھی تھوڑے دن پہلے بیٹھا تھا, تو پی ٹی آئی کے ایک صاحب تھے, میں نام نہیں لوں گا ان کا. تو انہوں نے جو ہوسٹ تھی انہوں نے کہا کہ اس کو پی ٹی آئی والے کو, آپ سے اچھا تو پی ٹی آئی کو زبیر صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی شک نہیں ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ یہ کل آ جائیں پی ٹی آئی میں. تو میری فل سمپتھیز ہے. اچھا میں نے اب جب یہ تھوڑا پروگرام شاید وہ میں نے دیکھا تھا, پھر میں نے تھوڑا نا اسٹڈی کیا. Feb 24 سے پہلے پوسٹ 9th میں بھی خان صاحب جیل میں گئے, آ گئے گریوان سے پکڑے, جو بھی یاسمین راشد صاحب جیل میں ہے, پی ٹی آئی کے وہ درجنوں ہزاروں کارکنان جیل میں ہیں. مگر آپ جو ہیں یو آر لائک کہ نواز شریف صاحب, فائز صاحب جب چیزیں بن گئے, نواز شریف صاحب آئے, آپ لوگ استقبال کے لیے جا رہے تھے نواز شریف صاحب کے, تب پھر وہ تو سب ہو رہا تھا, مظلومیت تب بھی تھی, ظلم تب بھی تھا. الیکشن سے پہلے بھی تو خان جیل میں تھا نا, تب آپ میاں صاحب تھے, آپ پروجیکٹ عمران کی باتیں کر رہے تھے. پہلی بات خان جیل میں نہیں تھا 22 میں, 2022 میں جیل میں 23 میں آئے تھے نواز شریف صاحب. نہیں 22 میں آئے تھے, سوری 23 میں آئے تھے. 23 میں آئے تھے فائزہ صاحب کے آنے کے بعد. 23 میں آئے تھے, اکتوبر 21 کو. جی دیکھیے پارٹی میں جب آپ کا وہ ہوتا ہے نا, جو بھی آپ کا ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ ایک دن نہیں, ایک میٹنگ میں نہیں کہ یار اس نے ایسی بات کر دی تو میں چھوٹ رہا ہوں, ایسے تھوڑا ہوتا ہے. ایک از اے پروسیس. سو دیٹ پروسیس اسٹارٹیڈ ود اے ووٹ آف نو کانفیڈنس, کہ لاٹ آف پیپل ود ان دا پارٹی ہیڈ ڈس ایگریمنٹ کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس. اس لیے نہیں کہ وہ انلیگل چیز ہے, اس لیے کہ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے زبیر صاحب نے بھی انیشیٹ کروائی تھی. نہیں میں نے کہاں سے, میں تو اب بھائی بات سنیں, میں اس کی ایک سمپل سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس انیشیٹ نہیں کروائی؟ 0. باجوہ صاحب کے پاس کون گیا تھا؟ وہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے. تبھی سے آپ گئے, اپنی دفعہ آپ یہ کر لیں. میں مجھے ایک بات بتائیں, ایسے باجوہ صاحب کے پاس آپ گئے, وہاں جا کے آپ نے کیا بولا؟ سن لیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ نے ذکر کر دیا. میری میٹنگ ہوئی
पहली अगस्त 27 2020 ठीक है, और दूसरी हुई 7 सितंबर 2020। ठीक है। अगस्त वाली मीटिंग से एक हफ्ता 10 पहले क्या सिनेरियो था? पहले मैं अपने हिसाब से अगर अब वो सिनेरियो तो हो मैं जाए ना, तमहीद बांध लूँ ना, उसके 2 हफ्ते के बाद लेस देन 2 वीक्स 20 सितंबर 2020 को पीडीएम बनी। ठीक है, 2 वीक्स के बाद, राइट? जी, उस मीटिंग के, और पीडीएम 7 वाली बनाने या 20 वाली? 20 वाली क्या मतलब? 2 मीटिंग्स हुई थी ना? हाँ, 7 सितंबर को जो लास्ट मीटिंग हाँ। हुई, 20 सितंबर को लेस देन 2 वीक्स में 13 दिन। पीडीएम। अब ये आपने खुद भी याद रखना है, 7 को आखिरी मीटिंग, हाँ, 20 को पीडीएम, सेम मंथ सेम ईयर। अब पीडीएम बनी क्यों? हाँ, पीडीएम इसलिए बनी कि मौलाना फजलुर रहमान तो ऑलरेडी कह रहे थे कि जी मूवमेंट चलानी चाहिए। पीपल्स पार्टी वाज देयर नॉट सो, बट नवाज शरीफ नहीं ज्वाइन करना चाहते थे। सो जब नवाज शरीफ को मैसेजिंग मिल गई कि जी ये उनके हिसाब से कि अब फौज के खिलाफ बगावत ही करनी है, अब ऐलान जंग ही करना है। अब सुन ले ज़रा, सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले, मुझे पहले मेरी बात सुन। अच्छा। 20 सितंबर को जब पीडीएम बनी है और जब मीटिंग्स हुई और एक नहीं 3-4 उन्होंने दफ़ा खिताब किया, इंटरनल मीटिंग्स में पीडीएम, मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी की बना ली, मुस्लिम लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुला ली, बहुत बड़ा ऐलान हो रहा था ठीक है कि इस हुकूमत को अब एक मुजाहिरों के थ्रू और उनके थ्रू गिराना मकसूद है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो नवाज फौज के खिलाफ उन्होंने बात बिल्कुल ऐलान जंग कर दिया। गुजरांवाला जलसा भी नहीं, मैं इसलिए आ रहा हूँ गुजरांवाला जलसे पर। मगर मैं उससे पहले जरा सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले, फिर आपने मेरे से 10 सवाल मुझे सिर्फ कुछ पूछ तो नहीं, पहले मैं इसी में पूछने दें। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि पीडीएम बन गई, पीडीएम बनी 20 को, आखिरी मुलाकात उसी महीने की 7 को हुई, और उससे पहले, हाँ उससे पहले, और फिर उससे पहले एक 20 को मुलाकात आपकी हो चुकी थी। 20 को नहीं, 27 अगस्त को। ठीक है, 27 अगस्त आपकी मुलाकात से पहले तक मरियम नवाज साहब सियासत नहीं कर रही थी। एक सेकंड, सियासत कर रही थी? किसने बताया सियासत? कांटा नहीं लगा हुआ था आपके मुताबिक? कांटा लगा हुआ था, सियासत तो जलसे जुलूस हो रहे थे। ठीक है, जलसे जुलूस हो रहे थे, आप उसको थोड़ा सा अगर अलग रख देना। नहीं, मैं सिर्फ ये समझना, अच्छा मतलब पहले आपने जो सुन ले, आपको समझ आ जाएगा प्लीज, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल। सर 20 सितंबर को उन्होंने, फिर 21 को भी, और मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड़ा के रख दिया जो भी। मरियम नवाज ने तो जनरल्स ये वो सारा, और नवाज शरीफ भी ये बोल। तो जनरल बाजवा ने कहा यार आप अभी मेरे पास आए पीस नेगोशिएशंस करने के लिए, हमने उसका पहला जो था जो कर सकते थे, हमने मरियम नवाज पर जो बैन लगा हुआ था, सियासत की इजाजत दे दी है, बैन हटाया, इजाजत दे दी, सियासत करे, हाँ, जो करना है करे ना। और ये बाजवा ने आपको कहा, हाँ, और कर दिया, और ये बात मरियम साहिबा को पता थी। हाँ। गोया मरियम साहिबा तब सियासत बाजवा की परमिशन से कर रही थी। सियासत नहीं, आप कह रहे कवरेज यार, आप देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। नो प्लीज, उसको यार वो जलसा कर रही थी, वो सियासत नहीं होती। अरे एक नहीं कैसी बात कर, जलसा करना सियासत नहीं होती, कवरेज बंद थी। मैंने ये कब कहा था कि ये आप उनको सियासत करने दे? मैंने ये कहा था कि उसको ब्लैकआउट क्यों किया हुआ है, उस पर सेंसर क्यों है? एक जलसा उन्होंने किया, 3 चैनल्स ने सिर्फ टिकट चला दिए, तो आपने 72 घंटे बंद कर दिया। दिस वाज द पॉइंट। मेरा जो भी हो, नवाज शरीफ थॉट कि दिस इज नॉट इनफ, और अब हमने, तो वो क्या चाहते थे? जो भी चाहते थे वो तो अभी पहले मुझे तमहीद बांधने थे, आप वो बीच में रोक देते हैं। 23 सितंबर को पीडीएम बनने के 3 दिन के बाद, जाहिर है उन्होंने भी, एस्टैब्लिशमेंट ने अपने किसी रिपोर्टर के थ्रू मरियम नवाज से सवाल ये पूछा। अच्छा, सवाल फीड कराया कि जी आप इतना बोल रही हैं, हाँ। आप नवाज शरीफ हर रोज़ मीटिंग्स में बोल रहे हैं फौज के खिलाफ, आपका तो एक क्लोजेस्ट साथी जनरल बाजवा से थोड़े अर्से पहले मिल के आया, रात के अंधेरे में, जैसे उससे सवाल पूछा, रात को ही मिला था मैं। तो उन्होंने कहा, मरियम नवाज ने अपने ब्लंट अंदाज में जवाब दिया, हम किसी से रात के अंधेरे में नहीं मिलते, जिस जर्नल ने मिलना है वो हमारे पास आया, दिन के उजाले में आए और हमारे पास आए। वो इतना विशेष अटैक किया। रात को आगे ISPR चीफ जी मोहम्मद जुबैर आए थे, उन्होंने कहा जी आप ये खेलेंगे तो हम भी फिर खेलेंगे। उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि ये तो मोहम्मद जुबैर आए थे। अब ये 23 सितंबर की बात है, ठीक है। उसके 10 दिन के बाद मुझे स्पोक्स पर्सन बनाया नवाज शरीफ ने, अपना और मरियम नवाज का, ठीक है। और उसके 6-7 दिन के बाद हुआ गुजरांवाला, जिसमें उन्होंने नाम लिए।
ٹھیک ہے while I was the spokesperson. ٹھیک ہے جب آپ نے نام لیے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی جنگ شروع ہو گئی تھی, اور یہ بات and I was the one who was bearing the burden of whatever Nawaz Sharif and Maryam Nawaz as a spokesperson. تو میرا کوئی اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس تو دور دور کی بات تھی. I suffered. آپ آزاد گھوم رہے تھے اس کے بعد؟ آزاد گھوم رہے تھے, پیچھے لگی ہوتی تھی میرے پیچھے کار. آزاد کیا مطلب؟ اریسٹ تو نہیں ہوئے نا؟ نہیں اریسٹ نہ آپ کے گھر چھاپا لگا نہ چھاپا کیا, میرے بیوی کو فون کالز آتی تھیں. میں لاہور میں جن کے پاس ٹھہرتا تھا, کراچی میں, اسلام آباد میں جیسے ہی پہنچتا تھا تو کار آ جاتی تھی پیچھے اور انٹیلیجنس والوں کی اور مجھے کور کرتی تھی. کویشچن یہ ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, وہ کنسرن نہیں ہے میرے لیے. میرے لیے یہ بات ہے کہ یہ ہو گیا سپتمبر اکتوبر 2020. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سلسلہ شروع ہوا ہے جب جنرل باجوہ کی اور ان کی لڑائی ہوئی ہے عمران خان کی اوور دا ٹرانسفر آف فیض حمید, جو کہ اکتوبر نومبر 2021 میں ہوئی تھی. یہ تو کووڈ نہ آتا تو, یا کووڈ نے بچایا ہوگا نا, مجھے نہیں پتا کیا. مجھے یہ پتا ہے کہ جب اس 2020 کے بننے والا سب, یار آپ یہ تو ایگری کرتے نا کہ جنرل باجوہ واز سپورٹیو آف عمران خان فار سم ٹائم. اب وہ کون سا مومنٹ ہے کہ ان کی آپس میں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 18 سیٹیں پی ڈی آئی کی کم کروائی ہیں. وہ جو بھی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے, بٹ یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ جنرل باجوہ واز ناٹ سپورٹیو آف عمران خان ایور. میری طرف سے تو نہ ہی ہونا چاہیے تھا. 2018 میں پی ڈی آئی کی سیٹیں کم ہوئی تھی ویسے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں یار. جنرل باجوہ وہ سپورٹیو, بات سنیں ڈسکوالیفیکیشن کو یار, عمران خان تو پھر یار 2017 میں اور 2018 میں ڈان لیکس ہوا, پناما ہوا, ڈسکوالیفیکیشن ہوئی, پارٹی کی توڑ پھوڑ ہوئی. بلوچستان اسمبلی میں 22 ممبر پی ایم ایل این کے 21 کے باپ پارٹی بن گئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے, ان کی مرضی کے بغیر ہو رہا تھا یہ سارا. جنرل باجوہ نہیں مرضی, کمال ہے, جنرل باجوہ کی مرضی شامل تھی نا. ہاں صحیح ہے. 2020 میں آپ کی ملاقاتیں ہوئی تھیں؟ جی صحیح ہے. پی ڈی ایم بنی تھی 2020 میں, 20 میں, اسی مہینے. تو پھر وہ مریم صاحبہ جن کی پہلے کوریج ہی نہیں ہے, وہ جو مریم صاحبہ جو تھریٹ ہے عمران خان کے لیے اس وقت نا, پبلک تھی, سب کچھ تھا. اب اگر باجوہ صاحب اس وقت عمران خان کے فیور میں تھے تو پھر مریم صاحبہ کی طرف سے اتنی اوپنلی ہر چینل کوریج کر رہا ہے, پی ڈی ایم بن رہی ہے, ایزیلی آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو پھر وہ کیوں ہوا؟ پھر حالات چینج ہو چکے تھے نا. دیکھا کویشچن جو تھا کہ یار آپ نے عمران خان کو ہیلپ کر دی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے پی ایم ایل این کو توڑ پھوڑ کر دی, آپ نے ڈسکوالیفیکیشن کروا دی. اگر آپ اتنے معصوم ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن ایسے 5 ججز نے اٹھا کے ایسی کر دی, آپ سنا فیصلہ پہ کیس بلا ہی نہ لیں آپ سے گواہی کے لیے. مطلب نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے آج بھی اس وقت بھی ججز ہماری ہسٹری ہے, how they obey orders and pass judgments. So unfortunately, so اس وقت بھی ایسے ہی تھا. جب میرے حساب سے, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ فیکٹس, میرے حساب سے ان کا جب وہ ڈس ایگریمنٹ شدید ہوا ہے وہ اس وقت ہوا ہے کہ جب جنرل باجوہ نے ٹرانسفر اناؤنس کر دی, اور یہ تو سب کے سامنے ہے, اور فیض حمید کو پشاور بھیجنے کے لیے, اور عمران خان ہیڈ سیریس ایشوز. سو اکتوبر 6 2021 کو اناؤنس ہوئی, ایکچوئل ٹرانسفر ٹوک پلیس on 20th November 2021, 1.5 مہینے بعد. وہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا کرے کہ دونوں کی عزت رہ جائے, نیگوسیشن. اچھا مجھے تو اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ہمیں ہلکی ہلکی آوازیں آنی شروع ہوئیں. مجھے اگر سپوز کریں میں ہوتا اس کا روح رواں یا اس کو ہیلپ کرے, مجھے کیا ملا؟ What did I get? یہیں تو میں آ رہا ہوں, آپ کو کسی طرف سے کچھ بھی نہیں ملا. کچھ بھی نہیں ملا نا. تو مارچ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس اپریل میں ہوا اور شہباز شریف کی حکومت بن گئی. میں سب سے آگے تھا, فرنٹ لائن لیڈرز میں تھا, مریم نواز کے ساتھ میں. انفیکٹ جو لاسٹ مریم نواز کی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے سیاسی سرگرمی تھی وہ لاہور سے اسلام آباد مہنگائی مقاوم مارچ تھی, اس میں مریم نواز کے ساتھ میں تھا. کنٹینر پر حمزہ شہباز سے, مصدق ملک تھا, دانیل عزیز تھے, مریم اورنگزیب آف کورس وہ تو ہمیشہ ہوتی تھی, تو ہونا بھی چاہیے. تو یہ سب موجود تھے. تو میرا تو مجھے کیا ملا, کابینہ میں پوسٹ ملی آپ کو کچھ ویسے. اب میں آپ کو بتا دوں نا, اپریل 11 کو وہ بنے پرائم منسٹر شہباز شریف. 12 کی صبح کو اکنامک ایڈوائزری کمیٹی جو پی ایم ایل این کی تھی اس کی میٹنگ بلائی شہباز شریف نے, اس میں تھا. پرائم منسٹر کی فرسٹ میٹنگ میں گیا. اس کے دوسرے دن ایک اور میٹنگ ہوئی وہی کمیٹی کی, اس میں گیا. اس کے بعد سے لے کے 16 مہینے مجھے نہیں بلایا گیا. ناٹ اے سنگل میٹ. آئی نیور وینٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہاؤس. یہ پی ڈی ایم کے جب وہ بنے تھے وزیر اعظم بنے تھے. اچھا اب کوئی اگر ہم بات کریں, کوئی لمبی تمہید نہیں چاہیے,
کیا ڈیمانڈ تھی, کیا کہا گیا تھا آپ کو نواز شریف صاحب اور مریم صاحب کی طرف سے کہ جائیں باجوہ صاحب سے اور جو مانگنا ہے یا جو لینا وہ لے لیں؟ دیکھیں بڑا سمپل تھا میرے پوائنٹ آف ویو سے. آپ یہ اس سے زیادہ گھٹیا بات نہیں ہو سکتی کہ آپ جا کے کہیں کہ یہ کیسز واپس لے لیں یا ہمیں حکومت میں واپس کچھ کر دیں. میں سمجھتا تھا کہ یہ ہسٹوریکل ایک اسپیکٹ ہے کہ پاکستان کی مجھے سب ہسٹری پتہ تھی. آپ کے سامنے 70 ہوا سارا کچھ, 71 ہوا جو بھی. یار یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, سامنے ہوا. بھائی سامنے کیا, ہم نے اسلام کا کہاں سے پڑھا, ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت. آپ پڑھتے تو سیکھتے ہیں نا, یہ کہاں سے لاجک ہوتی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے وقت میں پیدا تو نہیں ہوتا, میں سب سے زیادہ اس پر ذکر کر سکتا ہوں, بٹ میں ویسے بات کر رہا ہوں. سو آئی نیو, سو مجھے وہ بھی پتا تھا کہ مجیب کے خلاف کیس بنایا تھا, اگرتلا میں کیسے چھوڑا تھا, بھٹو کو کیسے ٹانگا تھا, پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا تھا, 99 میں کیا ہوا تھا, 93 میں کیا ہوا تھا, ایوری تھنگ. اینڈ انفارچونیٹلی دیر ور 2 institutions دیٹ آئی ٹولڈ جنرل باجوہ کہ 2 institutions, ایک فوج اور ایک جوڈیشری نے بہت خراب رول پلے کیا ہے. آپ جس عہدے پر بیٹھے ہیں, یو ہیو اے گریٹ اپرچونیٹی ٹو ریورس دیٹ. اور آپ نے آلریڈی جو توڑ پھوڑ کر دی ہے, جو باجے بجا دی ہیں, اب آپ یہاں رک جائیں, آپ بیرکس میں چلے جائیں. پی ٹی آئی از ان گورنمنٹ. کیا کہا آپ نے؟ بیرکس میں. جملہ دوبارہ بولیے, کوٹ کریں. سجیسٹ تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سنیں, پی ٹی آئی حکومت میں, ہم اپوزیشن میں, ہمیں اور ان کو ڈائریکٹلی ڈیل کرنے دیں. اچھا, جو مرضی عمران خان نے کرنا ہے, جو مرضی, ہم یہ نہیں کہہ رہے, وہ ہم ایز اے اپوزیشن پارٹی ہم ان کے ساتھ نپٹ لیں گے. تو شاطر پنا تھا نا, آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں. دس از واٹ دا میسج واز. اینڈ دین دیٹ لیڈ ٹو دا کوشچن آف, انہوں نے کہا جی ہمارا کیا تعلق ہے. میں نے کہا آپ ایک مریم نواز جو ہے, ایک لڑکی ہے, جس طرح آپ نے مجیب کے ساتھ کیا تھا, جس طرح آپ نے بھٹو کے ساتھ کیا تھا, جس طرح آپ نے بے نظیر کے ساتھ کیا تھا, اس کی پرائز پاکستان نے پے کی تھی. آپ نے اس کو, بے نظیر کو, اس کے باپ کا چہرہ نہیں دکھایا ٹانگنے کے بعد. ان کا مطلب یہ ضیاء الحق نے, آپ کے انسٹیٹیوشن نے فیصلہ کیا, آپ نے ہاؤس اریسٹ کر دیا, پھر آپ نے اس کو زبردستی ایگزائل پر بھیج دیا. 6 سال کے بعد وہ آئی ہے, تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جلوس. کیا فائدہ ہوا کہ ضیاء الحق نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے سب کچھ ختم کر دیا, جنیجو کی بھی حکومت ختم کر دی. اگست کے مڈل میں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جنرل ضیاء کی. نومبر کے فرسٹ ویک میں بے نظیر الیکشن جیت گئی تھی. تو کیا نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا. سو پلیز, میرا میسج یہ تھا, پلیز لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ, ہم سمجھتے ہیں ہمارے جو جینوئن کیسز ہیں ول ون اونلی. آپ پریشر ڈالنا بند کر دیں. جینوئن جیتے تھے آپ لوگ؟ کہ جیتے تھے کیا مطلب عدالتوں سے؟ نہیں, اس وقت میرا تو پوائنٹ یہ تھا کہ لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ وداؤٹ, مجھے نہیں ہر کیس کا تو نہیں پتا نا. یہ سب ہو گیا تھا. اس سب سے پہلے ایک بار نواز شریف صاحب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے چکے تھے. جی بالکل. اور اس کے بعد پھر ایک بڑا معاملہ بیچ میں ہوا تھا. اب جس طرح ہم نے ڈسکس کیا, بڑا سخت انٹرویو کرتے ہیں یار, جتنی آرام سے آف دا ریکارڈ بات کی ہے نا ہم نے آتی ہوئی. اچھا, اب ہم نے ڈسکس کر لیا جو آپ کی باجوہ صاحب سے میٹنگ ہوئی. یہ تو آبویس آپ بہت بار بتا چکے کہ مریم صاحبہ کو معلوم تھا, نواز شریف صاحب کو معلوم تھا. انہوں نے معلوم نہیں تھا, مطلب انہوں نے کہا تھا جانے کے لیے, میں نے اپنا انیشیٹو نہیں لیا تھا. ہے ظاہر سی بات ہے یار, میں نے سنا ہے کہ آپ کا پرسنل انیشیٹو تھا, آپ نے کہا یہ میں کر سکتا ہوں. نہیں, میں کیسے کہہ سکتا ہوں, میں جنرل باجوہ سے آل دوز ایئرز میں ملا ہی نہیں تھا. سو آپ کو باجوہ صاحب کے پاس, آپ یو آر سیئنگ کہ مریم صاحبہ جب وہ بڑی باتیں کہ مجھے یہ والا طریقہ آتا ہے سارا, وہ بیٹھ کے کہ یہ, لیکن ٹو بی فیئر دیکھیں نا, میں نے جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ جا کے پلیں, انہوں نے مراد نواز شریف اور مریم نواز شریف, not any third person, not even شہباز شریف. انہوں نے کہا کہ آپ باجوہ صاحب کے پاس جائیں اور ہمارے لیے کچھ لے کر آئیں, جو بھی. نہیں, ایسے نہیں کہا تھا. تو آپ لے کر تو آئے نا. لیٹس بی فیئر, مطلب بیسکلی یہ ہوتا تو کس لیے بھیجا, وہ آج کل میں نے سب گڑ بیچ رہی ہیں, وہ گڑ دینے کے لیے بھیجا. کو ریئلائز کروائیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے, بہت زیادہ خرابیاں ہو گئی ہیں. آپ نے کیسز بنا دیے, آپ نے جیلوں میں ڈال دیا, آپ نے نیب کے کیسز بن کے سب کو پارٹی کو تباہ کر دیا, سب کچھ کر دیا. آئی مین دیر از اے پروسیس ناؤ دیٹ ہی شوڈ انیشیٹ, اینڈ دے تھاٹ کہ میرے پاس وہ ایبلٹی ہے ان کو کنونس کرنے کی. آپ ایک 2 طریقے ہوتے ہیں نا, ایک آپ, اچھا جو دوسری میٹنگ میں جنرل فیض حمید بھی تھے,
انہوں نے کچھ 2 گھنٹے کے بعد کہا یار آپ مانگنے کیا ہیں جی یہاں تو جو آتا ہے وہ کہتے ہیں یار وہ لاہور ہائی کورٹ جو کیس چل رہا ہے اس کو تو بند کروا دیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں یا ہمارا وہ پتہ نہیں پلاٹ پر قبضہ کر لیا. آپ نے بولا کیس چلیں مریم کھولو مریم آئے سارا کچھ کرے اور وہ آپ لے کر کے. میرا تو بالکل دوسرا تھا, میں نے کہا آپ نے مریم کو 2 دفعہ اندر بند کر دیا. آپ چاہتے کہ مریم صاحبہ کی سیاست لینے گئے نا, مریم صاحبہ کی نہیں پاکستان کی سیاست کو ٹھیک کرنے کے لیے. آج بھی میرا وہی موقف ہے. آپ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کو ود دی پرمیشن آف اسٹیبلشمنٹ وہ پھر آئے, گجرانوالہ جلسہ بھی ہوا. پھر یہ بات میں کیوں نہ کہوں کہ آپ گئے 3 دن بعد. تو وہ جنرل باجوہ کے لیے تو یہ سیٹ بیک تھا نا کہ یار ہم نے سر پی ڈی ایم بن گئی, سیٹ بیک کیسے تھا؟ پی ڈی ایم بن گئی, نیم کالنگ شروع ہو گئی. کیا پتا مل ملا کے ہو. نہیں ارے سر جب انہوں نے اچھا مجھے صرف یہ وائی وڈ جنرل باجوہ وانٹ کہ جی وہ ان کا. اچھا یہ تو بتائیں کہ آپ جب ہوگے وہاں سے آپ کو لگ گیا نا کہ اب سیاست ہم کریں گے اور ہمیں کوئی ہرڈل نہیں ملے گی؟ نہیں ایسا تو مجھے تو نہیں. وہ تو میں نے کہا کہ جی آپ کا بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ کیا اسٹیپس اٹھاتے ہیں. ہم کوئی نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں فیور کریں, ہم کوئی نہیں کہہ رہے کہ آپ نقصان پہنچائیں پی ٹی آئی کو, آپ صرف بیرکس میں چلے جائیں بس. اس کے بعد پھر کھلی تقریریں ہوئی, سب ہوا, کوئی گرفتار نہیں ہوا, سب کچھ ہوا. کیوں نہیں گرفتاریاں ہوئیں؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ کون ہوا تھا اس کے بعد احسن اقبال گرفتار ہوئے, اس کے بعد خواجہ آصف گرفتار ہوئے. تقریریں تھیں جی تقریریں نہیں, ایک ہماری میٹنگ ہو رہی ہے. آپ ایکچولی آپ پی ٹی آئی کے شدائی ہیں نا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایسے جیسے سوئٹزرلینڈ میں یا جاپان میں نہیں ڈیموکریسی چل رہی. ہم ایک میٹنگ سے نکلے احسن اقبال کے گھر یہاں, ٹھیک ہے نا, December 31st 2020. جی ہم میں نے جانا تھا حامد میر کے شو میں, تو میں سب سے پہلے نکلا. تو میں سمجھا باہر میڈیا والے پوچھ رہے ہیں, وہ نیب والے تھے, وہ کہتے خواجہ آصف کہاں ہیں. میں نے کہا سب آ رہے ہیں, مریم بھی آ رہی ہے, کیونکہ میں سمجھا یہ کہہ رہے ہیں کہ رکیں بات کرنے کے لیے. میں نے کہا سب آ رہے ہیں یار, مجھے دیر ہو رہی ہے. اچھا میں نے اتنے میں کار میں بیٹھا ہی تھا, تو میں نے شیشے میں سے دیکھا کہ وہ تو خواجہ آصف کو انہوں نے پکڑ لیا. اور باہر بھی آ گئے تھے 3-4 دن. اچھا نہیں 3-4 مہینے رہے, 6 مہینے. اچھا ویسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ بوجھ اٹھاتے رہے ان جلسوں کا اور وہ جیل میں سکون ہے؟ نہیں سکون نہیں ہوتا. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. آپ کو اس کمرے میں بند کر دینا, یہی بات میں 6 مہینے تک, میرا تو ویسے دم گھٹتا ہے. ایگزیکٹلی, تو کون رہ سکتا ہے یہ. لیٹس بی تو پھر یہ جو کہتے ہیں خان محل میں رہ رہا ہے, ساری بات ابھی لوگ کہہ رہے ہیں. کہاں سے محل میں, کون سے 2 سال یار, زیادہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے. ایک شخص کو آپ ایک اندر بند رکھیں, جیل کے وہ جو سارے اصول ہوتے ہیں, کسی سے بھی پوچھ لیں. اب تو کوئی لڑائی نہیں نا, مفتاح اسماعیل سے پوچھ لیں کہ اس کو کتنی دفعہ باہر آنے کی اجازت ہوتی تھی, وہ جو بھی کوٹری ہوتی ہے, یا شاہد خاقان عباسی ہیں, ایون نواز شریف. مطلب جیل از اے بروٹل تھنگ یار, کوئی مذاق ہو رہا ہے. یہاں تو 2 سال یاسمین راشد کو نہیں چھوڑا ہوا, 2 سال سے زیادہ ہو کے. ایک عورت خاتون 78 ایئرز, جس میں پاکستان کے قانون کے حساب سے بیل کا ڈفرینٹ طریقہ کہا گیا ہے کہ جی قانون ہے, طریقہ ہے, قانون ہے, لیکن زبیر نہیں ہے نا ان کے پاس جائے. اور لیکن کوشچن یہ ہے کہ وہ جو یہ تو عمران خان کے خلاف تو ظلم ہے یار, باقاعدہ ظلم ہے. اور میں نے میرا جو پی ایم ایل این کے ساتھ یہی جو ڈس ایگریمنٹ, ایک تو ووٹ آف نو کانفیڈنس, پھر جب آپ نے وہی طریقہ کار پھر اس سے زیادہ کرنا شروع کر دیا. اس کو نہیں چھوڑنا, صنم جاوید کو بھی بند کر دو, اس کو بھی بند کر دو, اس کو بھی بند کر دو. بیل اگر کسی کی ہوئی ہے تو بیل پھر دوبارہ جیسے ہی وہ باہر آتا تھا اندر بند کر دیتے تھے. وہی سارا ہوا. تو نہیں وہی سارا نہیں ہوا, اس سے 100 ٹائمز زیادہ ہوا, 100 ٹائمز زیادہ ہوا. اب تب بولتے ہیں جب ترجمان تھے نون لیگ کے, قسم خدا کی مزہ آ جاتا. کیا کہ یہی کہ جو ہم میں ڈیفینڈ کر رہا ہوتا, کس طرح سے کیا کہ ڈیفینڈ کرتا کہ 2024 کے الیکشن میں کیا نہیں ہوا. مطلب آپ رات کو 3 بجے ایک ریٹرننگ آفیسر کو ماریں پہلے کہ فارم 47 ایشو کریں نواز شریف کے فیور میں, اور وہ ریفیوز کر دے تو اس کو ہسپتال پہنچا دیں, اور اس کی جگہ نوٹیفیکیشن ہے نیا. یہ کیوں کیا نواز شریف صاحب نے اپنے ساتھ؟ مطلب نہیں ان کو 99.9% آئی ایم شیور کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. نہیں کیا انہوں نے کہا ہوگا, یہ ان کو یہ ہوگا میں سیما پی ایم ہوں, میں نے رین دبا. اچھا مجھے ایک جو بات میں ابھی پڑھ بھی رہا ہوں کہ اس جگہ ملی نہیں, یہ کیا ہوا تھا کہ ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دینے کے بعد یہ سارا خلاف ہو گئے باجوہ صاحب کے, نواز شریف صاحب اور سارے. دیکھیں نا ایکسٹینشن ہوئی ہے نومبر 2019 کو, ٹھیک,
اس سے 1 مہینہ پہلے نواز شریف ایگزائل میں گئے تھے, جو وہ ظاہر جنرل باجوہ نے ہی اس کو فیسیلیٹیٹ کروایا تھا. تو اب ایک دفعہ جب آپ کو جس طرح آپ کی تنخواہ بڑھ جاتی نا, پہلے آپ پیچھے ہوتے ہیں باسز کے کہ تنخواہ بڑھا دیں, جیسے بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں یہ میرا برتھ رائٹ ہے. تو ایگزائل جنرل باجوہ نے فیسیلیٹیٹ کرا دیا, انہوں نے کہا یہ تو میرا برتھ رائٹ ہے. مجھے نہیں پتا, آپ ترجمان نہیں تھے تب نا؟ نہیں ترجمان تھا میں. تو پھر تو رپورٹنگ کس نے بنوائی تھی؟ مجھے نہیں پتا سیریسلی. آپ ترجمان تو بھائی ترجمان کا یہ تعلق کیا ہے؟ رپورٹیں بھائی میرے لیے وہ جیل میں بیٹھے تھے, جیل میں تھے, اور 50 روپے سے نکال کے انہوں نے سروسز ہاسپٹل میں ڈال دیا. باجوہ صاحب نے نکال کے, رائٹ؟ باجوہ صاحب نے, یار دیکھیں یہاں 1950s میں بھی کورٹس جو تھے. تو پھر خان کی دفعہ کیوں نہیں ہو رہے ایسے کم بخت؟ کوئی کیوں نہیں نکال رہا کہ بھائی آ اسپتال میں آ جا؟ آج اس کی وجہ ہے, دس از اے ڈفرینس اینڈ دس از اے سیریس ڈفرینس. دیکھیں اس کی جو اہمیت ہے نا, اس کی جو سمجھنے کی ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ایک بالکل ڈفرینٹ لیول کی. خان لے گیا نیکسٹ لیول پہ ہے نا. یہ جنگ کا لیول وہ ہے جو ضیاء بھٹو کا تھا. یہ وہ جنگ ہے جس میں ضیاء تو بروٹل تھا, اور اس وقت اس سے پہلے کوئی ایسا ایکسپیرینس تھا بھی نہیں. تو اس نے تو کہہ دیا تھا دیر از اونلی ون گریو, تو میں تو نہیں جانا چاہتا ابھی. تو خیر جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو تھا اس میں ڈسٹرکشن ہونی تھی. جو جنرل باجوہ کی اور نواز شریف کی تھی اس کا لیول بہت کم تھا. وہ یہ تھا کہ اتوں رولوں دے وچوں ہاں مطلب چلو کچھ ہو جائے گا, یا مشرف کا یا نواز شریف یا مشرف یا زرداری کا. اوپر سے کہنا مجھے یہ آتا ہے اور نہیں اوپر سے نہیں, جینوئن لڑائی. آپ کو پھر ملاقاتوں میں جینوئن لڑائی تھی. دیکھیں نا آپ کو جینوئن لڑائی کیا تھی؟ پرمیشن مل رہی ہے, زبیر صاحب مل رہے ہیں, دیکھیں نا. اچھا وی او این یہ سی پہ ہے نا, یہ جو یار وہ دیکھیں نا وہ بہت سفر کیا تھا سب نے, ایک مذاق نہیں ہو رہا تھا. ایکسٹینشن کا ووٹ مجھے بتائیں ذرا, پھر کیا ہوا؟ ایکسٹینشن کا ووٹ تو میں سب سے پوچھتا ہوں, سب سے زیادہ تو میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ ایک سیکنڈ ذرا, میں سیاسی بصیرت کی بات کر رہا ہوں. 2019 نومبر ہے اور پی ایم ایل این سپورٹ کر رہی ہے اس کی ایکسٹینشن کو, ٹھیک ہے نا. تو آپ اندر بیٹھ کے آپ کو سوچنا نہیں چاہیے تھا کہ نون لیگ کیوں سپورٹ کر رہی ہے. یا مطلب مجھے آپ یہ بتائیں کہ نون لیگ, وائی از نون لیگ سپورٹنگ؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ یہ 2 نمبر ہو رہے ہیں. نون لیگ میں محمد زبیر اگر ہوتا نا پی ٹی آئی میں, ہم تو یہ کہتے تھے یار یہ کیا کر کے رہے ہیں. میں بہت شدید مخالفت کر رہا تھا ووٹ آف ایکسٹینشن کی, اللہ کی قسم. اور بھی تھے, ہم نے ہماری پارٹی میں تھے, پتہ نہیں ابھی وہ وزیر ہیں تو مجھے نہیں اچھا نہیں لگتا نا اس کے لیے. باجوہ صاحب نہیں ہیں, باجوہ صاحب ہے ہی نہیں پارٹی نے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب وی ور پلاننگ ٹو ڈو تھنگس اگینسٹ دا پارٹی لیڈرشپ, تاکہ یہ سبوٹاج کر دیں ہم. تبھی آپ نے شاہزیب خان زادہ کو میسج کیا کہ بھائی یہ ہو رہا ہے. ہم بتا رہے تھے کہ یار یہ ہو رہا ہے, محمد زبیر تب پارٹی سے غداری انفارمیشن لیک کر رہا ہے. میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے. نہیں بٹ ووٹ تو سب نے دیا, نواز شریف صاحب کی کہنے پر دیا سب نے. مریم صاحبہ کو معلوم تھا, مریم صاحبہ اپوز کر رہی تھی. کس کو؟ وہ ایکسٹینشن کو جینوئنلی. اب مریم صاحبہ جن کو لانچ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب, وہ اپوز کر رہی ہیں اور پھر بھی ووٹ ہو رہا ہے. یار سیاسی طور پر مریم صاحبہ تھی نا. دیکھیں آپ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں لیتے ہیں. مریم کا بہت سی چیزوں میں ایک ویو تھا, ظاہر سی بات ہے, ایک تو وہ والد, اوپر سے مسلم لیگ کے سب کچھ روئے رواں, تو بہت سی چیزوں میں ساتھ جا. شاہد خاقان عباسی اپوز کر رہا تھا, تو مسلم لیگ میں تو رہا تھا نا بعد میں بھی, اور بھی 1-2 لوگ تھے. نواز شریف صاحب کیوں تیار ہو گئے تھے دینے کے لیے ووٹ؟ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی نیا جنرل آئے گا وہ ان نون ہوگا, ہمیں پتہ نہیں ہوگا, وہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا بہت بڑا زیالہ ہو, پھر کیا کریں گے, تو اگلا الیکشن بھی مارا جائے گا. مطلب جو بھی تھنکنگ تھی, بٹ آئی تھنک دیٹ واز اے رانگ ڈیسیژن. سر 2 وہ چیزیں ہیں جو کچھ مجھے انفارمیشن بھی ہے, مگر میں جب آپ سے بات بھی کرتا ہوں نا, ویسے بھی کوئی انفارمیشن لینے, تو میں وہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں مگر پوچھتا نہیں ہوں. اگر ہم صرف 2020 سے 24 کو صرف آپ کی پولیٹیکل لائف کو ڈسکس کریں نا, تو ایسی ہے جو یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ پاکستان میں سیاستدان کی جو زندگی ہے وہ بڑی ایک نا ڈر والی زندگی ہے. کوئی نہ کوئی ڈر لگا رہتا ہے, وہ اپنی مرضی سے نہ کچھ کر سکتا ہے نہ کچھ چھوڑ. ابھی پی ٹی آئی میں
بہت سارے لوگوں سے جب بات ہو وہ کہتے ہیں ڈر لگا ہوا ہے, وہ ایسے جب کہ یہ انٹرویوز آئے نا پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ لگ گیا تو نہیں کوئی اور چیز تو نہیں ہے. تو کیا زندگی کیا ہے محمد زبیر, آپ سے ایک ٹریجڈی بھی ہوئی ظاہر ہے, وہ جو یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان پہ پالیٹکس کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. جو پریشر ہوتا ہے, جو پریشر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے کہا نا اندر بند کر دیں, میں ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا بٹ میں صرف ایک لائن میں ذکر کروں گا جو میرے ساتھ کیا تھا, جو ویڈیو اسکیم کیا تھا. وہ صرف ویڈیو اسکیم نہیں تھا, ویڈیوز تو بہت تھے, آڈیوز آ کے عمران خان کے. میرے تو پیکیج بنایا تھا نا جس میں میرا بزنس پارٹنر کو بھی دکھایا تھا, بھائی بزنس پارٹنر کا کیا تعلق تھا, نام لے کے. پھر یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فائنینشلی کتنے کرپٹ ہیں, کہ جی لوگوں سے پیسے لیتے ہیں پھر پکوا دیتے ہیں ان کو, مطلب اور کوئی طریقہ نہیں آتا تھا. اینی ویز پوائنٹ یہ ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم, اس میں صرف میں ایڈ کروں, اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ ہنی ٹریپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. نہیں بٹ آپ یہ اس کا جو پریشرز ہے نا, آپ یہ دیکھیں نا, اور پھر ایک ڈرانا دھمکانا, پھر آپ کو فورس کرنا. جس طرح میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ دس از ویری ویری ان یوزول, اور جو فکر مند لوگ ہیں پاکستانی, چاہے ان کا جس سیاسی جماعت سے بھی تعلق ہو, میں مسلم لیگ والوں کو کہتا ہوں پلیز اس پر یہ سوچیں کہ اگر آپ اچھے لوگوں کو لائک اسد عمر فار ایگزامپل اگر آپ فورس کر کے سیاست چھڑوائیں گے, آپ کا سوچنے کا وہ نہیں ہے یار اسد نے کیوں سیاست چھوڑ دی ہے. مطلب ایک پڑھا لکھا تھا, ڈیسنٹ تھا, کرپشن نہیں کرتا تھا. آپ کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, پالیسی اختلافات ہو سکتے ہیں, بٹ آپ ایک سیاست چھڑوا دیں. آپ شیریں مزاری کو سیاست چھڑوا دیں. I mean this is unusual. آپ یہ سوچیں نا کہ یہاں سیاست کرنا ہے کتنا مشکل, کہ آپ آئے ایک جینوئن تھنکنگ کے ساتھ, ایک بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ کے ساتھ. اچھا سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے جو مجھے زیادہ غصہ لگتا ہے, اور میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ وہ جو سب ہیرا پھیری بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, سب, اور اتنے کوئی کلاس ہی بھی نہیں ہے, پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, وہ پھلتے پھولتے رہتے ہیں. ان کو کوئی نہیں فورس کرتا کہ آپ سیاست چھوڑ دیں. ڈبکیاں لگاتے ہیں. آپ یہ سوچیں ذرا کہ کتنا زیادہ ظلم ہے. 40 سال ہو گئے آپ سیاست کر رہے ہیں. آپ کبھی اسپیکر, کبھی آپ پریزیڈنٹ, کبھی آپ پرائم منسٹر, کبھی آپ ڈپٹی, کبھی فلانا, کبھی یہ, آئی مین, اور جو تھوڑا بہت آپ کے سامنے نہیں جھکنے کے لیے تیار, تو آپ یہ تو آئی مین دس از ویری سو بہت زیادہ مشکل ہے. جو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں نا, میں اس سوال میں ذرا اسی سے ڈسکس ہوگا, جو آپ کے ساتھ ہوا تھا یہ ویڈیو اسکیم والا جو تھا, یہ اسی وقت ہوا نا جب مریم صاحبہ کہہ چکی تھی آپ کو کہ تم کہنا کہ اب خود سے میں گیا تھا, سارا کچھ ہوا, تو اس کے بعد ہوا یہ 2021 سپتمبر میں ہوا تھا نا جی. تو آپ کو پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے؟ نہیں مجھے کیسے معلوم تھا, کوئی میسیجز وغیرہ کوئی چیز نہیں. ہاں وہ اس حساب سے تو بہت, آئی مین دیکھیں میں کبھی اس پر میں نے وہ اتنا ذکر نہیں کیا, بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں نا واٹ آئی وینٹ تھرو, جی, واٹ می اینڈ مائی فیملی وینٹ تھرو ایٹ دیٹ ٹائم, جب یہ نہیں ہوا تھا, جب کس قسم کے پریشر تھے, کہ وہ ہولناک اس شہر میں بیٹھ کے جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اور جو میرے ساتھ ہوئی تھیں, وہ ایسی ہولناک ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار از دس فار پالیٹکس. اور وہ جب ہو گیا, میں یہ بھی بتا دوں کہ جب وہ ویڈیو بھی آ گیا, جس دن آیا اس کے دوسرے دن مریم نواز نے اور خواجہ آصف اور دوسروں نے کہا آپ نے میڈیا سے دور نہیں جانا. اس ویڈیو کے ریلیز ہونے کے بعد آپ نے 10 دن سے زیادہ دور نہیں بیٹھنا. اور بہت سے لوگ کیونکہ کہہ رہے تھے نا یار اب پیچھے بیٹھ جاؤ, واٹ آئی مین ہاؤ کین یو فائٹ دا اسٹیٹ. جی, بٹ فیملی, بیوی, بچے, ایگزیکٹلی. اب مجھے میرے پاس وہ تو ایک ایکسٹریم ہے نا, بٹ مجھے یہ بھی معلوم تھا, انفارمیشن ایک ہے کہ اس ریلیز ہونے سے پہلے جب آپ نے بتایا کہ جو حالات تھے, آپ کے بچوں کو بھی اپروچ کیا گیا تھا. دیکھیں وہ تو سارا ایک وہ ہوتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایک میں لاہور آیا ہوا ہوں فار ایگزامپل, یا میں کوئٹہ میں ہوں, اب جیسا میں ابھی انٹرویو دے رہا ہوں 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے سے میں اپنی فیملی کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہوں, تو اس وقت یہ تھا نا کہ فلانے کو وہ خواجہ سے پکڑا گیا, فلانا پکڑا گیا, فلانا پکڑا گیا, اور میں اسپوکس پرسن ہوں. اگر میری وائف کو فون جائے نا صرف جی کہ یہ کہ جی زبیر صاحب کہاں ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی, معصومیت میں, تو آپ کون بول رہے ہیں, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, ظاہر سی بات ہے جو بھی صاحب تھے وہ بڑے آرام سے بتاتے تھے,
اور ادھر ایسے بھی بتاتے تھے جس طرح مجھے فون کر کے یا میرے بزنس پارٹنر کو فون کر کے یا میری وائف کو کہ ناؤ ہی دا لیڈرشپ مطلب مریم نواز ہیز کراسڈ آل ریڈ لائنس, ناؤ یو جسٹ ویٹ اینڈ فیس دا میوزک. مطلب اس قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو آپ خود کہیں گے یار یہ از دس ورتھ اٹ. بٹ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے, میں ابھی بھی کہتا ہوں اسٹل ورتھ اٹ. تو یہ سب آپ نے مریم صاحبہ کے بیانیے کا بوجھ اٹھانے کے لیے, اور ان کو پتا تھا تھرو آؤٹ, ان کو سب پتا ہوتا تھا. 20-25 دن یہ سیناریو چلا تھا نا, 20-25 دن یہ سیناریو چلا تھا سارا. نہیں یہ کوئی کون سا نہیں ویڈیو والا جو سارا, نہیں ویڈیو تو ایک دن آیا جو بھی اس کے بعد, مگر اس سے پہلے جو سارا سیناریو تھا نا آپ کو ہنٹس جو آ رہی تھی, 20-25 دن نہیں تھے, وہ تو سیورل منتھس تھے. تو پھر کیا معاملہ کہاں خراب ہوا, جلدی معاملہ کہاں خراب ہوا کہ آپ کو کہا کہ بس نہیں, وہ اس سے بڑا سمپل سا ہوتا تھا نا. اب اگر مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں جب ان کے ساتھ کراچی میں وہ اواری میں ہوا تھا ہوٹل کا دروازہ جو کیپٹن صفدر اور محمد زبیر اس کا وہ حامد میر کو انٹرویو دے رہے ہیں, بیپر دے رہے ہیں کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیز والوں نے ISI اور سیکٹر کمانڈر نے گھیراؤ کیا IG کا, اور IG کو اٹھا کے لے کے اور ان کو فورس کیا نفری بھیجنے کے لیے جو پہلے IG نہیں کر رہا تھا. جب آپ یہ کہیں گے یو ہیو ٹو پے دا پرائز. سو پھر آپ کو مریم صاحبہ نے کہا نکال دیا, چھوڑ دیا, تنہا کر دیا. ول ٹیک میکسیمم 5 minutes آف یور. جی بٹ وہ دیکھیں نا, دس از دا ہارڈ لیسن آف پالیٹکس کہ جب وقت ہوتا ہے, ہماری پارٹی میں 2 بیانیے تھے, ایک مزاحمتی بیانیہ تھا, ایک مفاہمتی بیانیہ تھا. شہباز شریف بالکل ایگری نہیں کرتے تھے ود دا کائنڈ آف پالیٹکس دیٹ مریم نواز واز ڈوئنگ, کہ آلویز ایڈوکیٹڈ کہ جی کنفرنٹیشن نہیں ہونی چاہیے, فوج کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. مریم نواز کا نواز شریف کا مختلف رائے تھی, ہم ان کے گروپ میں تھے. پہلی بار سائڈ دیکھا, میں فیل کر رہا ہوں کہ وہ کیا ٹراما, کتنا ٹراما. ہم ان کے گروپ میں تھے, ہمیں شہباز شریف ایک طرف سے کہتا تھا کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا ایڈوائز کر رہے ہیں مریم نواز کو. میں ایڈوائز کر رہا ہوں, مطلب آپ اس سے ڈائریکٹلی کیوں نہیں بات چیت پہ نہیں تھی بالکل. تو اب آپ ہمارے لیے تو بہت ہی زیادہ مشکل تھا, لیکن لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں جب اچھا وقت آئے گا تو سب سے زیادہ ان کو فائدہ ہوگا. لیکن جو میری وہ جو آپ نے ذکر کیا تھا نا ملاقات, اگر میرے سے پوچھیں ایک انسیڈنٹ اگر میرے ساتھ نہ ہوتا پالیٹکس میں, وہ ملاقات جتنی بڑی پرائز میں نے پے کی ہے نا بیکار میں. اور کاش میری باجوہ سے مریم کے کہنے پہ ملاقات نہ ہوتی. سو ان PTI ہم دیکھ رہے ہیں, رکی کیوں, جوائننگ تو ہے مجھے معلوم ہے, رکی کیا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے تو PTI والوں کیا آپ کے دوست ہیں ان کو کہیں کہ فیصلہ کر رہے ہیں. پہلے خان تو کر چکا ہے, اتنا نا خان کر چکے نا, خان کی نہیں بات کر رہا, خان کر چکے نا. ہاں اس نے کہا ہے زبیر کہ تم آ جاؤ. جی آپ کو پیغام ملا خان کا؟ جی. واٹ خان سیڈ؟ نہیں وہ تو جوائن کریں, لیکن اب پریزنٹ لیڈرشپ کی جب ہمت تھوڑی سی لیٹس ویٹ اینڈ سی. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے ہو مگر ہمارے نہیں ہو؟ اچھا مجھے آج بھی میں نے بہت ڈیفینڈ ہی کیا نا PTI کو. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں PTI میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا. میں ہمیشہ I think I will try to talk about the difference between right and wrong. کچھ عرصہ پہلے جب آپ PTI میں آنا چاہ رہے تھے جی, تو اپوز کہاں سے ہوئے تھے؟ کیا چیز اپوز کہاں سے ہوئے تھے؟ نہیں مجھے نہیں پتا کہاں سے ہوا تھا, بٹ میں نے کبھی بھی, ایک تو میں کبھی نہ گورنر بننے کے لیے نہ کسی اور کی, میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا مجھے یہ چاہیے, میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا, بیکاز میری ایک وہ آپ کو دے رہے تھے خان صاحب, جو بھی مجھے سوال خان صاحب دے رہے تھے. انہوں نے پوچھا تھا میرا کہ انہوں نے نہیں, مطلب جو مجھے الوی صاحب نے تھے, میں نے ان کو کہ میں الوی صاحب کے ساتھ میرے بہت پرانے تعلقات. اسد عمر صاحب نے اپوز کیا تھا کہ نہیں؟ مجھے نہیں پتا, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے, مجھے نہیں پتا یار نہ. تو ابھی اسٹیٹس کیا ہے, مطلب پارٹی کو انسیکیورٹی ہے کوئی یا کیا معاملہ؟ مجھے نہیں پتا, I don't know. جبکہ آپ تک پیغام ہے عمران خان کا کہ بھائی زبیر کو بولو آئے تاکہ بجٹ پہ کوئی تو شور کرو کم وقت, کوئی تو آپ PTI کی لیڈرشپ سے میں کیا پوچھوں, آپ نے بتایا میرے بعد آپ ان کو بلائیں پوڈ کاسٹ کریں. کس سے پوچھوں؟
جو بھی ان کے بیرسٹر گوہر ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, اور شیخ وقاص ہیں, عمر ایوب ہیں, رؤف حسن اس میں سارے پروسیس میں مجھے نہیں پتا کہ وہ انوالو تھے, لیکن شبلی فراز ہیں. اگر آپ سے میں رائے پوچھوں, ظاہر آپ کو اتنے ساتھ ٹائم ہو گیا, کون انسیکیور ہے کہ محمد زبیر نہ پی ٹی آئی میں آئے ورنہ ہم ڈیڈ ہو جائیں گے؟ آپ نے آنا, آپ نام بھی نہیں لیں گے نا کہ میں دشمنی نہ بن جائے میری. نہیں, ایک تو مجھے نہیں پتا, لیکن جنرلی پولیٹیکل پارٹیز میں یہ پی ایم ایل این میں بھی ایسا ماحول تھا کہ اگین آئی وانٹ ٹیک دا نیم آف اے پولیٹیشین ہو وانٹیڈ ٹو لیو پیپلز پارٹی دین, از آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن, اینڈ میں نے ذکر کیا کہ ہم اس کو کیوں نہیں اپروچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا کیوں اپروچ کریں, کیونکہ کسی کے لیے وہ ایک تھریٹ بن جاتا ہے کہ جی وہ اگر اس کی اکانومی پر گرفت ہے یا میڈیا سیوی ہے یا گرفت ہو گیا. آپ نہیں, میں ایگزامپل دے رہا ہوں کسی کی نظر میں, جس طرح ابھی دیکھیں نا بجٹ آیا تھا, ہم نے بات کی تھی, تو میرے حساب سے پی ٹی آئی میں کوئی بھی وہ اسٹالورٹ نہیں تھا اس لیول کا نیشن. اسد عمر ہوتے تھے, شوکت ترین تھا, حماد اظہر انڈر گراؤنڈ ہیں جو بھی ہیں. ابھی کون ہے آپ مجھے بتا دیں. ابھی وہ ایک تھوڑے عرصے پہلے وہ جو اس پر ایک ایشو تھا سولر پر جی, تو مفتاح اسماعیل بڑا ایگریسولی ایک اپنی پوزیشن دے رہے تھے, اور اویس لغاری ان کی طرف سے. ویئر واز پی ٹی آئی؟ آج ایران پر حملہ ہوا ہے, فارن پالیسی ڈائنامکس, واٹ پوزیشن پارٹی شوڈ ہیو, ہو از دی ایکسپرٹ. شاہ محمود ہوتے تھے نا, پر ان کی اسپیس بنے گی. ہم اتنی بڑی وار جیتے ہیں, اسپیس بن سکتی ہے کن کی؟ ہم جو پولیٹیشینس کی. اب تو ہم وار جیتے ہیں, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب زندہ باد. ہاں, میں آپ کو اگر آپ یہ کہیں تو میں ایک ایگزامپل دوں. 1970 کا نہ دینا, 1970 کا 1991 یو ایس کلنٹن اور بش. نہیں, ہاں, یو ایس وہ جو ڈیزرٹ اسٹارم عراق کے خلاف جب وار ہوئی تھی 1991 میں, وہ دیٹ واز کمنگ آفٹر ویٹنام, جس میں ہیوملیشن ہوئی تھی امریکہ کو. تو وہ بڑے زبردست فتح ملی امریکہ کو, اور جارج بش سینئر واز رائڈنگ اے ویو, اور اس کے فوراً بعد الیکٹورل پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اور یہ ریپبلکن پارٹی کے ڈیموکریٹک پارٹی کی پرائمریز وغیرہ ہو رہی ہیں, اور ایک نیا چہرہ ابھر کے آتا ہے جس کو فرسٹ ٹائم لوگ دیکھتے ہیں. امریکہ جانتا بھی نہیں تھا, بل کلنٹن. تو وہ انہوں نے پوسٹرز سارے امریکہ میں, ہو بل کلنٹن, سو دے ور انٹروڈیوسنگ. سو یہ فارن پالیسی سے ہٹتا ہی نہیں تھا ایشو, عراق وار سے ہی نہیں ہٹتا تھا. اب انہوں نے کہا, بل کلنٹن وغیرہ نے کہا یار یہ تو اگر ہم تو مار پڑے گی ہمیں, بیکاز یہ تو کریڈٹ لے رہا ہے, پورا امریکہ کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہے, تو چینج کیسے کریں. تو چینج انہوں نے کیا کیا, بل کلنٹن نے ایک نکالا نیریٹو, اٹ از دی اکانومی اسٹوپڈ, اینڈ اٹ بیکیم سو پاپولر تھیم کہ بھائی اب ہو گئی نا وار, جیت کے نا, اب آؤ نا, جو کسان بھنڈی روپیہ ماننے آ جاؤ, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈاؤن, ایگریکلچر ڈاؤن, ٹھیک ہے نا, صنعتیں ڈاؤن, پچھلے 3 سال کا ورسٹ ایور ان پاکستان ہسٹری. مطلب وہ ایک اور فگر میں آپ کو ضرور دے دوں گا کیونکہ بجٹ کا بھی ہو, کہ 3 سال میں اتنا حشر نشر کیا ہے کہ جس کی تنخواہ 50,000 تھی نا 3 سال پہلے اپریل میں, اس کی آج پرچیزنگ, خان کے ٹائم اس کی پرچیزنگ پار آج 20,833 روپے. بٹ وی وان, ٹھیک ہے نا. 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک. ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹ رپورٹ آئی ہے. 22% اکارڈنگ ٹو پاکستان گورنمنٹ رپورٹس 22% انمپلائمنٹ ہے, وچ از انتھنکیبل. کبھی سوچا نہیں تھا. 8-9% پر آپ کی قیامت میں جاتی تھی, یہاں 22% ہے. اس کا بڑا سمپل سا ریزن ہے, یہ جو آپ کو چیلنج کرتے ہیں نا, آپ ایسی ہوائی میں بول رہے ہیں. لاسٹ 3 ایئر جو گورنمنٹ کے ریلیز نمبرز ہیں, اس کی جو گروتھ ریٹ ہے ایوریج 1.66%. ہاں ایسی تھی. ٹھیک ہے, پاپولیشن گروتھ ہے 2.6%. ٹھیک ہے, جب پاپولیشن سے بھی 1% کم ہے گروتھ, تو انمپلائمنٹ بڑھے گی نا, غربت بڑھے گی نا, پرچیزنگ پاور کم ہوگی. اٹس ویری سمپل. سو واٹ ہیز ہیپنڈ. اور ایک اور میں بتا دوں, جو یہ معصوم طریقے سے پیش کرتے ہیں, جیسے ابھی آئے ہیں, یہ چوتھا بجٹ تھا شہباز شریف کا, چوتھا.
2022 में दिया, 2023 में दिया, 2024. सो हम वो जो 3 साल के वादे हैं ना 2022 में या 2027 मैं अपने कपड़े बेच दूंगा और इकोनॉमी को टर्न अराउंड, भाई आप अभी पहली दफा नहीं आए, आपने एक स्टेप बता दें भाई. एक यार प्लीज, पाकिस्तान हैज बीन हेयर मैनी टाइम्स, नॉट द फर्स्ट टाइम. आपका जो वो कहते हैं ना डिफॉल्ट होने वाला था, जो डिफॉल्ट जब होने वाला होता है तो उसका मतलब होता है आपके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है. और आपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं जो पे करनी. आपको IMF से जब लोन मिलता है तो डॉलर्स में मिलते हैं ना, फिर आता है वर्ल्ड बैंक भी देता है, फिर ADB भी देता है, फिर दोस्त ममालिक भी देते हैं, तो डॉलर्स का आपको प्रेशर खत्म हो जाता है, डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो जाता है. और आप जिसको कहते हैं डिफॉल्ट के बाद जिसको इकोनॉमिक सिचुएशन आप स्टेबिलिटी की तरफ आ जाती है. स्टेबिलिटी की तरफ आप आ गए, लेकिन आपकी वजह से नहीं आए. आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं इंप्रूव हुई है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर नेगेटिव है. कॉटन 31% माइनस है, मेज माइनस है, राइस माइनस है, सब कुछ माइनस. आपने क्या अचीव किया? फॉरेन अच्छा ये जो इतने दौरे करते हैं 3 साल से करके पता नहीं आज भी गए हुए. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको कहा था ना जब SIFC बना था 2 साल पहले कि जी $75 बिलियन, कोई कहता था $100 बिलियन. अभी जो लास्ट ईयर की स्टैटिस्टिक थी, इस दफ़ा की आई नहीं हुकूमत की, मैं कह नहीं सकता, लास्ट ईयर की थी, वर्स्ट इन्वेस्टमेंट रेशियो इन 50 ईयर्स. तो भाई आपने किया क्या है? हम इसे बात नहीं करेंगे सर. थैंक यू सर.